اوکے جی اخوان کیف حالکم؟ آج تو وائٹ 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 بلیک وائٹ وائٹ بلیک اینڈ وائٹ اینڈ وہ ہوتا ہے نا جب وہ ایسے کرتے ہیں نا وہ پھکتے ہیں لیکن ونر میں ہوں آج اس کا مطلب آپ لوگ آؤٹ ہیں, آپ نکل جائیں گے گیم سے. نہیں میں ونر ہوں. 3-1 بات کر دی اگلے نے. یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا رنگ پسند تھا؟ اس سے آگے کوئی بات ہے؟ 1-1 چل نہیں یار, وہ بات اور اس بات میں فرق 100 اور 0 نہیں شیخ. ولکن اکثر الناس لا یعقلون, اکثریت جو ہے نا وہ عقل نہیں رکھتی. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, تو اگر اکثریت کو فالو کرو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ لیکن اکثریت سنت پہ ہو تو اللہ یار سر, لیکن اگر ہو تو ہے وائٹ ہے ابو صاحب یو ہیو بین بسٹڈ برو. آج ہم نے کینسل کر دیا ابو صاحب کو. اور یہ کہ امت جو نا کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی. So bro we won. اللہ اکبر یار, آج لاسٹ سیشن ہے بوائز. How do you feel? ایموشنل کہنا چاہیے. How was the journey so far? الحمدللہ برو, مجھے تو خود بہت بینیفٹ ہوا ہے دس سیریز کا. I have really enjoyed it, you know, and the bonding, the discussion and everything. تو میرا شروع والا ہاف almost first to 20 days نہیں تھے, لیکن even this ending جو ہے نا firstly very beneficial for myself, اور دوسرا بلکہ بھی بڑی mixed emotions تھی آج نا throughout the day بھی, کہ یار وہ بندہ سوچتا ہے نا کہ کیسا ہر دفعہ سال ہی ہوتا ہے کہ یار رمضان ضائع تو نہیں کر دیا کیا نہیں, اینڈ دین یو نو آپ پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں آگے کے لیے بھی کہ یار اب آگے کیا کرنا ہے, اینڈ یو نو اسٹارٹڈ تھنک اباؤٹ the next Ramadan as well, کہ یار پتہ نہیں اگلا ملے گا نہیں ملے گا, اسپیشلی جو ہوتا ہے نا نائٹ آف قدر ڈیسائیڈ ہو گیا ہے, اگر آج رات بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا. سو یہ ساری تھاٹس آپ یقین کیجیے گا. ابھی کی بات ہے, ہم کہہ رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے, اور ابھی سبحان اللہ کے رمضان آپ کے سامنے ہے, 1 یا 2 دن رہ گئے. اور یقین کیجیے گا میں نماز پڑھ کے آ رہا تھا عشاء کی, دیکھا بہت ساری نا بھیڑ ہے, رش لگا ہوا ہے, پتہ چلا جی کسی کی فوتگی ہو گئی ہے. ابھی تو میرے ایریا میں پچھلی اسٹریٹ میں, تو میں نے کہا دیکھو سبحان اللہ اس بندے کو جو بھی ہوا ہے بہت ہوا ہے, اس کو دیکھیں یعنی عید جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو ہے اپنی طرف جو ہے لے لیا. سبحان اللہ یار. ویسے مجھے آج عشاء کی نماز میں نا میں نے قریب گھر کے پاس والی مسجد میں پڑھی, اور آئی واز سرپرائز ٹو سی کہ 3 صفحے تھی یار. پہلے تو جوتیاں مجھے بہت کم نظر آئی, میں نے کہا ہیں یہ کیا ہے, اور پھر آگے صفحے بھی نہیں تھی یار. انفارچونیٹ لوگوں کا رمضان 27 ختم ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی. وہ بات واقعی ابھی تو اصل ختم نا عید کی جو پہلے دن فجر ہوگی نا اس پہ ختم ہوگا. اللہ مطلب ریکس جوتوں کے نا, ابھی آپ مسجد میں جاتے ہیں نا پورا تھرو رمضان اسپیشلی 27ویں تک ریکس جوتوں کی اکثر جگہ نہیں مل رہی تھی آپ کو مسجد میں, جوتے ریکس فل ہے, کہیں دور رکھنے کو کہیں رکھنے. اور عید کی صبح لٹرلی 3 سے 4 بندے, ناٹ ایون ڈیز. مطلب کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چیز مہینہ کرتے رہے, چلو یار 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد تھوڑا سا فزل آؤٹ ہوگا وہ جو سارا ہے, بٹ اٹس ایکچولی آورز. اچھا ناٹ فارگیٹنگ کہ لوگ چھٹیوں پہ بھی چلے جاتے ہیں, وہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیکن اسٹل یار جو محلے والے ہیں, جو 80% لوگ جو مسجد کو فل کرتے تھے, where are they? And we're not talking about an action of a very higher degree. Okay? We are talking about the most basic action of Islam, which is namaz, you know, which makes you Muslim. ایکچولی وہ ایک اسکالر کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کہ اس میں حکمت کیا ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ اپنے جو سحور ہے نا اس کو یعنی ڈیلے کرو, لیٹ کرو. تو اب دیکھیں اس کی یعنی حکمت یہ ہے کہ اب آپ جیسی یعنی اذان ہوتی ہے آپ سحری ختم کرتے ہیں تاکہ آپ کی فجر مس نہ ہو. یعنی آپ نے سحری ختم کی, اذان ہوئی ہوئی اور آپ جا کے نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن سبحان اللہ اگر یہ جتنی ہمیں 30 days جو ہمیں یہ ٹریننگ دی گئی ہے, اور اگر ہم آل آف اے سڈن عید کا پہلا دن ہے اور ہم اس کو مس کر رہے ہیں, تو وہ ٹریننگ ہمارے لیے سبحان اللہ 0 گئی ہے. اچھا مکسڈ جو فیلنگز ہیں نا, ایک تو یہ کہ اٹس بین ایموشنل. شیخ علی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. شیخ علی آپ سیٹنگ کہہ رہے ہیں, ماشاء اللہ. میڈیا ہیڈ ایسے ڈیڈیکیشن کا ہونا چاہیے کہ لائف سے بیچ میں ماشاء اللہ پنگے مستیاں کہہ رہا ہوں, چین نہیں آ رہا الحمد للہ. سو ایک تو اللہ کا بہت شکر ہے یار کہ 30 دن ہم نے جو ارادہ کیا جس عمل کا کرنے کا, یہ the 11th hour show, we were able to do it الحمدللہ. مطلب not a single day passed by کہ ہم بیمار ہوئے ہوں الحمدللہ. اینڈ کنسسٹنٹلی ایک عمل کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے.
مطلب مشکل ہوتا ہے نا 30 دن اور سارا, اینڈ اٹ ہیز بین ویری ایزی آن اس ٹو بی آنیسٹ, ٹھیک ہے, ویری ایزی آن اس. اور لوگ تو پتہ نہیں سوچتے ہیں کہ کیا تیاری کر کے آتے ہوں گے. وی یوزڈ ٹو کم لائک دس, یو نو, نو پریپریشنز ایٹ آل, اور وہ سارا جو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ایک تو خوشی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی, دوسرا غم بھی ہے کہ بس اب رمضان کی جو رونقیں ہیں, وہ جو مسجدوں میں لمبی لمبی تراویحاں, اور وہ آپ کا لمبا قیام کرنا, اب یو نو لمبا قیام اگلے سال تک نہیں ہوگا, جو اجتماعی قیام ہے. پرسنلی تو ہوگا انشاءاللہ, لیکن اجتماعی قیام اور ماحول. ایون آج شیخ آج ختم تھا نا جہاں میں نے نماز پڑھی ہے, تو شیخ قل اعوذ برب الناس انہوں نے شروع کی نا, ہی برسٹ انٹو ٹیئرز. شیخ حماد الہی, اور انہیں ملٹیپل ٹائمز پڑھی, اور ہی couldn't complete the سورہ in the one go, اور پھر وہ مالک الناس تک نا وہ پھر رو پڑتے تھے, پھر شروع کرتے پھر رو پڑتے تھے. قرآن کو شروع سے پڑھنا, اور قرآن کا مزہ, لذت, اور یہ ماحول, اور رمضان کی ریئلائزنگ کہ بس رمضان اب جانے والا ہے. نہیں, اور ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ نا آخری آیات نازل ہو رہی ہیں. کبھی آپ کو ایسی فیلنگ آئی ہے؟ مطلب مجھے ایسی فیلنگ آتی ہوتی ہے کہ یار یہ آخری آیات مکمل ہو رہا ہے اور آخری آیات نازل ہو رہی ہے. لیکن somehow very people feel it, very few people feel it. مطلب لوگوں کو جو نا, لوگ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار بس اب عید آئے اور مکے ختم بس, یعنی they don't miss رمضان, وہ جو ہے نا they don't long کہ یار مزید ایک دن آ جائے, مزید ایک دن ہو جائے, وہ جو قیام ہے, وہ جو بڑھ جائے, اس کی جو لذت ہے. آپ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اب دیکھیں انما میں کچھ اسکالرز ایسے کہتے ہیں کہ انما کا ترجمہ اردو میں ہے ہی نہیں. اردو از اے ڈیفیسٹ لینگویج, یعنی اس کو ہم پھر ترجمہ ایسے کرتے ہیں کہ بس یہی ہیں, یعنی مومنین تو بس یہی ہیں. کون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے نا, دیکھیں جب قیام میں آپ دیکھیں یعنی قاری ہیں اور وہ تلاوت کرتے جا رہے ہیں, تو وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. سبحان اللہ. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ آیا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے لٹرلی کہ جب آیات پڑھی جا رہی ہوں اور ہم یعنی انٹرنلائز کر رہے ہوں, فیل کر رہے ہوں, وہی والی بات ہے جو آپ شیخ حماد کی بات بتا رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ یعنی لائیو ایگزامپلز ہوتی ہیں, یقین کریں کہ لوگ واقعی فیل کرتے ہیں کہ یار what they are actually reciting. اچھا, تو جو ابھی میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو نا آج پریکٹیکل ٹپس دے کے جائیں. 11th آور میں ہم لوگوں نے بہت ساری ڈسکشنز کی ڈفرینٹ ٹاپکس پہ. آج میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نا ہم کچھ پریکٹیکل پوائنٹس دے کے جائیں کہ یو ہیو ٹو ڈو دس اینڈ دس in the coming 11 months in order to stay at the top of your game, in order to feel that you know iman in your hearts. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے, ان الایمان یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم, کہ ایمان تمہارے دلوں میں بوسیدہ ہو جاتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے, جیسے ثوب یعنی کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. تو اللہ سے سوال کیا کرو کہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم, ایمان کی تجدید کرے تمہارے ہارٹس میں. and there are a few tips and tricks to revive your ایمان, کیونکہ نالج جو ہم نے اس دفعہ سیکھا, if it doesn't prevent you and me from doing bad deeds, it will not prevent us from the hellfire. Knowledge is supposed to prevent us from sins and bad deeds. If it's not, then it will not prevent us from hellfire. پہلے تو میں نا اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی اس ڈسیپشن سے نکالنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری جو پریکٹس ہے کہ ہم ایک مہینے کے لیے عبادات میں آتے ہیں بڑے جوش سے, اور پھر جب نکل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کیا ویلیو ہے کہ یہ ایک دم دھڑلے سے آنا اور کچھ عبادت کرنی اور پھر ایک دم رمضان ختم ہونے سے 3 دن پہلے ہی غائب ہو جانا. ڈز اٹ ریئلی کاؤنٹ؟ اللہ تعالیٰ نا بڑے رحیم و کریم ہے. جیسے ہماری بائک کی ٹیوننگ ہم کراتے ہیں, گاڑی کی تو کراتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ہمیں نا ہر سال ریفریش کرتے ہیں کہ میرے بندو تم وہ دین کا مزہ چکھ لو جو تم بھول چکے تھے, کیونکہ ایمان کی حلاوت ہے نا, وہ چکھو اور شاید تمہیں اس حلاوت کو فیل کر کے تو میرے پاس ففیروا الی اللہ, واپس پلٹ کے آ جاؤ. تو ما غرک بربک الکریم, تم کہاں چلے گئے تھے. اس مہینے میں انسان فیل کرتا ہے کہ یار اب میں کہاں چلا گیا تھا, واپس میں آ جاتا ہوں. اور شاید اس مہینے, اور لٹرلی بہت سے لوگ اس مہینے میں چینج ہوتے ہیں, میں اس مہینے میں چینج ہوا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نمازیں بھی نہیں پڑھتے, صرف آتے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے رمضان میں, اور یو نو دین یو ڈونٹ سی دیم. اصل میں
بہت ساری آئی تھنک ریزنز ہیں. ایک جو آئی فیل کہ ہمارے نا کچھ چیزیں کلچرلی کی جا رہی ہوتی ہیں رمضان میں. جو نمازیں پڑھتے ہیں اصل میں ماحول بن جاتا ہے نا رمضان میں. ایوری تھنگ سلوز ڈاؤن. ہمارا ہر کسی کے پاس ٹائم ذرا آفس آورس کام ہو رہے ہیں, افطاریاں اور پھر راتیں, مطلب ایک وہ ماحول پورا بنا ہوتا ہے. سو بہت سارے لوگ نا اس ماحول کے اندر آ کے نا یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. سو دا مومنٹ دس ماحول چینجز دے چینج ایز ویل. واپس وہ دوسرا ماحول آ جاتا ہے. رمضان ختم ہوتے ساتھ ہی ہمارا کلچرلی کام بزی سارے فوکس, جیسے ہم نے کہا 3 دن پہلے وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں یار اچھا واپس جانا ہے, کام پہ کیسے کرنا ہے, روٹینس کیا ہوں گی, ہماری روٹینس چینج ہو جائیں گی. اور ایک چیز جو ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے, روٹینس چینج ہوتی بھی ہے. مطلب اس میں کوئی ایسی چیزیں جو تراویح اس طرح ختم ہو رہی ہے. آپ جس طرح ہم لوگ لاسٹ 10 days میں قیام اللیل ہوتا ہے, لمبا لمبا آپ راتیں جاگ رہے ہوتے ہیں, یو کانٹ کیپ اپ ود دیٹ تھرو ریسٹ آف دی ایئر. بٹ اس میں سے جو پریکٹیکلی چیزیں لینی ہے نا, اس دن سب رات جاگ رہے ہیں تو تہجد ہی مل جاتی ہے آپ کو. ہاں تہجد مل, سحری پہ اٹھتے تو لوگ آدھا پورا گھنٹہ پہلے اٹھ کے تہجد. لیکن لوگ جب ابھی جو پیٹرن نیند کا چینج ہوگا تو وہ چینج ہوگا, تو آپ کنٹینیو کی بات کرتے ہیں. تو اس میں یہ کہ جو ماحول ہے نا, اس سے ہم انفیکٹ دس از ون تھنگ کہ اپنا ماحول مطلب شوز کہ ہم کتنا انفلوئنس ہوتے ہیں ماحول سے. تو ہمیں اپنا جو رمضان کے بعد جو ارد گرد کا جو ماحول ہوگا نا, وی نیڈ ٹو بی تھوڑا بہت ویجیلنٹ اف یو وانٹ ٹو. مطلب پریکٹیکل ٹپس کی جو آپ بات کر رہے تھے, ون وڈ بی دیٹ بی ویری ویری اویئر آف کہ وچ کمپنی یو آر ان. آپ کس ماحول میں کس انوائرمنٹ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو اللہ کا ذکر یا بار بار نمازوں کا ریمائنڈ, یہ چیزیں مل رہی ہیں. ایسا ماحول ہے یا اٹس اگین بالکل ایسا ماحول ہے جہاں پہ آپ دین سے دور اور فل انوالوڈ ان دنیا ہو گئے, then obviously it will be very hard for you to keep up with the practices or things that you learned in Ramadan. یہ اسکیمز ہے نا, اللہ نے اسکیمز دی ہوئی ہیں. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جمعے سے جمعے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, رمضان سے رمضان کے بیچ میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں, حج سے حج کے بیچ عمرے سے عمرے کے بیچ میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ والی کیلکولیشن کہ اگر کوئی رمضان سے شخص نکلتا ہے اور وہ اس کی زندگی میں کچھ تبدیلی آتی ہے, چاہے وہ بے شک تھوڑی سی ہے, تو شاید یہ اس کا ثبوت ہے کہ رمضان میں سے اس نے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن وہ شخص جس کی روٹین میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور وہ 180 ڈگری دوبارہ اسی روٹین پہ چل رہتا ہے اور انہیں حرام کاموں میں بھی پڑ جاتا ہے اور جو فرائض سے دوری تھی وہ بھی اختیار کر لیتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے شخص نے رمضان سے کچھ حاصل نہیں کیا. اگر تو اس نے فرائض پہ عمل کیا اور روزے رکھے اور فرائض پہ عمل کیا پھر پلٹ گیا, تو ہم وقتی اجر مل گیا اس کو, وقتی وہ اجر تو ملا, ٹائم کا وہ اجر تو ملا, ٹھیک ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا, ٹھیک ہے. لیکن ہم نا اصل میں ہم اللہ کی رحمت کو لمٹ نہیں کر رہے, نہ ہم اللہ کی ڈیسیژنز پہ بات کر رہے ہیں. ہم ذرا پرنسپلی بات کریں کہ اسلام کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے آپ سے. ہم یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کا دین آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے. تو یہ کہ اس نے شاید گناہ تو بخشوا لیے اپنے, ٹھیک ہے, اور توبہ کے سچی کی ہو, اور ایک روزے کا 70 سال سے جہنم کا فاصلہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر پھر اس نے دوبارہ برے اعمال کرنا شروع کر دیے تو واٹ ہیپنز از کہ کچھ گناہ ہیں جو نیکیوں کھا جاتے ہیں, جیسے سیکرٹ سنز ہیں, جیسے غیبت چغلی ہے. یہ اٹ از وہ جو رمضان کے اعمال تھے نا, ہی ہیز ارنڈ اے لاٹ آف گڈ ڈیڈز, لیکن ہی ہیز پٹ دم ان اے باسکٹ وچ ہیز ہولز ان اٹ. اور وہ ہولز کیا ہیں؟ غیبت, چغلی, پرائیویٹ سینس, منہ سے گالی دینا, تکلیف پہنچانا, وہ نکلتے جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر انسان گناہوں کے بعد نیکیاں کر دے تو نیکیاں گناہوں کھا جاتی ہیں. یہ دونوں اپوزٹ ہے. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, کہ آپ گناہ کے بعد نیکی کر لو, وہ اس کو مٹا دے گی. اور قرآن بھی آتا ہے نا کہ یذہبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. سو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. لیکن the point you and me want to add here is کہ بھائی جان ایسی نیکیاں کریں جو ایسی باسکٹ میں ڈالیں جو ضائع نہ ہو. پلیز آئندہ رمضان should be transformational. اور coming to the practical steps, Abbas Saad, what do you think? Practical steps. Bro, میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ابھی پہلا اسٹیپ ایک تو جو آپ نے جیسے آپ یعنی جتنے یعنی پرسنٹ آپ دیکھ لیں, چاہے whether it is 10% یا 5%, منیمم سے منیمم آپ کر لیں. اگر آپ کا جو کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ہوا ہے اس کو کم از کم آپ ٹوٹنے نہ دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ جو یعنی جو ہمارے اندر پرسیپشن ہے نا یہ ہے کہ یار یہ دین بہت مشکل ہے, بہت ٹف ہے, ہماری آزادی چھن جائے گی, ہم لوگ عیاشی نہیں کر سکیں گے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ از آن دا کنٹرری, ہم لوگ تو سبحان اللہ جب جو دین پہ چلتا ہے نا, یعنی nothing sets you free other than دین سبحانہ و تعالیٰ. لبریٹ بندہ تب ہوتا ہے لبریٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کہنے جب اللہ تعالیٰ یعنی آپ نے اللہ کو جو ہے اپنا معبود بنا کے رکھا ہوا ہے. جب آپ اللہ کی اس وہ کیا کہتے ہیں نا اس سے ہٹ جاتے ہیں نا تو آپ پھر ہر چیز کے پیچھے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا وہ سورہ ملک میں کیا آتا ہے, فَمَن يَمْشِ مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِ سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کتنی زبردست اگزامپل دی ہے.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آیا وہ شخص ہدایت پہ ہے جس کا منہ زمین سے ٹچ ہوا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے جو حیوانات ہوتے ہیں نا وہ نیچے سونگ کے نیچے ان کا ٹچ ہوا ہوتا ہے, یعنی وہ جہاں بھی ان کو خوراک مل رہی ہوتی ہے وہ وہاں پہ ان کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے, وہ زمین ان کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آیا یہ شخص زیادہ ہدایت پہ ہے, ٹھیک ہے, اما یمشی سویا علی صراط مستقیم, یا وہ شخص جو سیدھا صراط مستقیم پہ چل رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو کنیکشن ہے یعنی ایک بندہ سر کے بل ہے اور ایک بندہ سیدھا چلتا جا رہا ہے, اس بندے کو لیڈ کر رہی, یعنی وہ خوراک لیڈ کرتی جا رہی ہے, چاہے وہ آگے جو کھائی ہے جو مرضی ہے وہ ادھر لیڈ کر رہا ہے, چاہے وہ خوراک ہے یا پیسہ ہے یا عورت ہے یا کچھ بھی ہے, وہ لیڈ کرتے جا رہے ہیں. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ سے کنیکشن نہ ہم نے یعنی اسٹرانگ کریں. اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے کہ تمہیں عذاب دے کے اللہ تعالیٰ کو فائدہ تو نہیں ہوگا. یعنی میں آپ کے پوائنٹ سے جو نکالوں وہ یہ کہ نوئنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یعنی ریئلائزنگ the true greatness of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یار اس سے بھی پہلے جو میں چیز دیکھ رہا ہوں نا ویسے وہ یہ چیز آ رہی ہے کہ وانٹنگ ٹو چینج, یہ فیلنگ پیدا ہونا کہ یار آئی نیڈ ٹو چینج, ریئلی آئیڈینٹیفائنگ دیٹ یو آر ناٹ آن دا رائٹ پاتھ اینڈ یو نیڈ ٹو چینج. ایکچولی ہوتا پتہ کیا برو, میں یہ فیل کرتا ہوں کہ دیکھیں ہر بندے کے اوپر ایک کوئی نہ کوئی ٹائم ایسا آتا ہے, نارمل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن بندے کے اوپر کبھی کبھار ایسی مصیبتیں آ جاتی ہیں, ایسی آزمائش آ جاتی ہیں, وہ پھر بندہ پھر تب جا کے یو ٹرن لیتا ہے. تو ہم لوگ اب بیسیکلی یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ یار اس ایکسٹریم میں جانے سے پہلے ریٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جو اتنے مشکل طریقے سے تم نے سیکھنا ہے تو وائی ناٹ ناؤ. اور ایک کامنٹ بھی لے لیتے ہیں, ابھی ایک کہہ رہے ہیں کہ آفٹر واچنگ یور شو آئی فیل اے بگ چینج ان می اینڈ آئی فیل ناؤ آلسو کین فارگیو می. آئی تھنک ناؤ اللہ کین فارگیو می because I did a lot of sins. اللہ تعالیٰ ہم سب گناہ گار ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ گناہوں کو معاف فرمائے. So wanting to change ہے نا, the desire of change should come within yourself. Deep desire کہ یار اب میں آنا چاہتا ہوں, I am ready to do the effort, آگے تو سنبھال لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ جو شخص بدلنا چاہتا ہے لنہدینہم سبلنا, اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اپنے راستے کی طرف گائیڈ کرتے ہیں. So this wanting to change is the first step. وہ جو نا والذین جاہدوا, اس میں صرف ڈیزائر نہیں ہے بلکہ ایفرٹ بھی ہے, کوشش بھی کرتے ہیں. والذین جاہدوا فینا, جو ڈیزائر کے ساتھ ساتھ قدم رکھتے بھی ہے نا. میں کہوں یار مجھے پانی دیں, بہت دل چاہ رہا ہے, بہت دل چاہ رہا ہے پانی پینے کا, لیکن میں سیٹ سے اٹھوں ہی نا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارا دل چاہ رہا ہے, اچھا اٹھو کچھ قدم تو بڑھاؤ, پھر ہم 10 قدم بڑھائیں گے, تم چل کے ہم دوڑ کے آئیں گے. لنہدینہم سبلنا, اور ایک راستہ نہیں دکھائیں گے تمہیں, یعنی سبیل ہے سنگولر اینڈ سبلنا از پلورل, کہ تمہیں ہم مختلف اینگلز دکھا دیں گے کہ تم کہاں کہاں سے ہماری طرف آ سکتے ہو. ارے سبحان اللہ. اب اسی سے آگے چل کر اب ہم سب سے معروف دعائیں ہم جو مانگتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے, اچھائی دے, آخرت میں بھی دے, اور ہمیں قبر کے عذاب یعنی وقنا عذاب النار, یعنی ہمیں آگ سے بچا لے. آگے کی آیت کیا ہے؟ آگے کی آیت ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یعنی یہ ان کو جب جنت ملتی ہے نا, کہ اگر عذاب سے بچتے ہیں تو یہ ان کے لیے یعنی الاٹ ہوا ہے مما کسبوا, جو انہوں نے کمایا. یعنی جب آپ خالی صرف دعا مانگتے ہیں نا, کرتے کچھ نہیں ہیں, تو that won't benefit at all. مما کسبوا یعنی اس کے دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ you have to work hard on it. Obviously. آپ کچھ ایڈ کر رہے تھے شیخ علی؟ پرانا پوائنٹ ہو گیا. جاہدو ہے نا, جاہدو سے مجھے یاد آ رہا تھا کہ we have to keep it simple. جو اعمال ہے نا وہ کم ہو اور کنسسٹنسی کے ساتھ کیے جائیں. مطلب جو ایسا شخص ہے جو کہ اس طرف آ رہا ہے, میرے خیال سے اس کو فرائض سے سٹارٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دم بہت سارے پرومیسز اپنے آپ سے کر دے, بڑے بڑے گول سیٹ کر دے. اسٹارٹ سمپل انشاءاللہ اور کنسسٹنسی کے ساتھ لے کے چلے. اس پہ جو ہے نا ہر بندہ اپنا بیسکلی جو پوائنٹ کرے کہ اپنا انالیسس کرے, ویئر ڈو دے ایکچولی اسٹینڈ. اچھا بڑا ایک نا امام احمد کا ایک ان کی اس سے سینگ سے ایک پرنسپل نکالا کچھ اسکالرز نے, اور بڑے مزے کا ہے. اس میں تھا کہ آپ اسپیشلی عبادات سے ریلیٹڈ ہے, وہ یہ کہ جب بھی اب رمضان ختم ہو رہا ہے نا, تو آپ اپنے لیے نا ہر چیز کا ایک منیمم اسٹینڈرڈ سیٹ کریں. منیمم اسٹینڈرڈ آف لیٹس, جیسے ابھی ہم تقریباً ہر روز رات کو تہجد قیام اللیل کر رہے ہیں, تو منیمم اسٹینڈرڈ وڈ بھی آپ ڈیسائیڈ کریں کہ یار میں نے نا آفٹر رمضان بیئر منیمم ہے لیٹس سے 3 days a week میں نے قیام اللیل کرنا ہے.
اور اس کا بھی بیر منیمم آپ رکھ لیں 2 رکعت کر لیں, 2 رکعت اور 1 وتر, 4 رکعت. ہر بندہ اپنا اپنا ڈیسائیڈ کرے, جس کا جو اس کو لگتا ہے یہ اتنا تو میں کر سکتا ہوں اور اتنا تو میں نے کرنا ہی ہے, جو بالکل منیمم جو اس کو ایزیلی آپ کو لگتا ہے ہفتے میں 1 دن کر سکتا ہوں, آپ ہفتے 1 دن کر لیں. اسی طرح آپ باقی عبادات کا بھی کریں. فار ایگزامپل فاسٹنگ کا رکھیں, فاسٹنگ مطلب صرف رمضان کے لیے تو نہیں ہے نا, آپ رکھ لیں یار میں ونس اے ویک یا ٹوائس منڈے تھرسڈے کر لوں گا, یا خالی منڈے کر لوں گا, یا ونس اے منتھ کر لوں گا. مگر حدیث بھی آتا ہے نا کہ جو شخص رمضان کے 30 روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے, اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو بیر منیمم ثواب دیتے ہیں وہ ایک روزے کا 10 ٹائمز دیتے ہیں. اس نے 30 رکھے تو اس کو فار ایگزامپل 300 مل گئے. اب 65 بچے, کیونکہ 365 دن کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک سال, تو بس 6 روزے رکھ لو تو مزید, تو تمہیں پورے سال کے روزوں کا ثواب دے دوں گا. ہاؤ گریٹفل اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یار یہ 6 روزے نا ویسے متقی شخص ہی رکھ سکتا ہے, اس میں کوئی ماحول نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, یو نو. اس کے لیے ویسے آسان ہوتا ہے کہ آپ دستی رکھ لیں شروع, اور آپ کا بھی ماحول بنا ہوتا ہے نا, تو اور فیملی کے ساتھ پلان کریں. ہاں ایگزیکٹلی, یہ دوسری یہ چیز ہے کہ سارے مل کے کریں, اور اکیلے بڑا بولے یار کون سا دن رکھنا ہے, یا پھر کر لیں فیملی سے اگلے جو بھی منڈے تھرسڈیز آ رہے ہیں نا, ہم کنفرم روزہ رکھیں گے, سب اٹھیں گے, وہی ماحول رمضان کا, سحری کا, اور پھر افطاری کا. وہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ ایسے واقعہ جاتا ہے, میں نے بعد میں کوٹ بھی کیا ہوا ہے کہ ایک سقراط بڑا فیمس دانا شخص مانا جاتا ہے, وہ دریا کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اور ایک شخص آیا اس کے پاس اور کہا کہ سوکریٹیز مجھے اپنا سارا علم دے دے. تو اس نے کہا کہ اس نے اس کو پیچھے سے پکڑا, اس کے منہ پانی میں ڈال دیا. اب وہ ہاتھ پہ مارتا رہا, وہ ہی واز سرپرائزڈ کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. اس نے وہ بالکل بے ہوش ہونے لگا. تو اس نے کیا کیا, اس کو منہ نکالا, اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو یو نو پاس اوے. تو اس نے کہا تو کیا چول ماری ہے بھائی, یہی بولا تھا, یہی بولا تھا. یہ what have you done? I thought کہ you are the most genius guy in this, you know, planet Earth. دو جگتے ماری کہ تو چول ہے اور تو یہ کہ وہ کہ ٹھیک ہے. تو سوکریٹس بڑی ایسے تیرا اتنا نام ہے, بندہ تو ٹھیک نہیں ہے, بندہ ٹھیک نہیں ہے. غلط بتائی بات آ گیا ہوں, ٹھیک ہے, سوکریٹس سے بھی آگے لگائی ہوں. تو اس نے سوکریٹس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ جتنی تڑپ تیرے اندر سانس کی تھی نا جب تو پانی میں تھا, اتنی تڑپ تیرے اندر علم کی آ جائے گی میرے پاس آئی, میں تجھے اپنا علم دے دوں گا. کیا بات ہے. تو the desire of change has to come within yourself. یار پچھلے لوگ جو ہے وہ مثال سے آن اسپاٹ سمجھایا کرتے تھے نا, ہم لوگ نا بس باتیں کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو بندہ آپ کے پاس علم سیکھنے آئے نا, کوئی سے کرے آپ سوئمنگ پول میں بیٹھے ہو, عبداللہ نہیں آئے گا, عبداللہ نہیں آئے گا, عبداللہ آؤ گے سیدھا بالٹی میں ٹرک. آپ جب علم سیکھنے آئے گے نا اگلی دفعہ, تو ٹیوب پہن کے آنا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ بابا آپ کو پانی میں نہ دھکا دے دے, ٹھیک ہے. نہیں ویسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ایفرٹ جو ہے نا اور ڈیزائر. اچھا آپ شروع بلکہ جو بات کریں نا, جو لوگ رمضان میں آتے ہیں اور اس کے بعد بالکل, اس پہ اصل میں 2 کیٹیگریز ہے. ایک ہے جو ایکچولی میں انٹینڈ ہی نہیں کرتی کہ ہم نے رمضان کے بعد چینج ہونا ہے, دل لوکنگ فارورڈ کیا رمضان ختم ہو تو بس ہم اپنی پرانی روٹین میں جائیں. دوسری کیٹیگری ہے جو کہ ارادہ تو رکھتی ہے بٹ ان سے ہو نہیں رہا ہوتا, دے فال بیک. اصل میں ہمیں جو پریکٹیکل ٹپس ہم بات کریں یہ زیادہ ان کے لیے ریلیونٹ ہے جو کہ جینوئنلی چاہتے ہیں, ٹو ہیو دس ڈیزائر کہ رمضان کے بعد وی ایکچولی میک اے چینج. ایگزیکٹلی. تو آج ہم پریکٹیکل ٹپس ابھی نہیں بیچ میں ہوگی 2-3, ہاں بیچ میں ہوگی, لیکن نماز کے بارے میں ہوئی ہے. نماز میں ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے. پلس وہ ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 5 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا تھا, اغتنم خمسا قبل خمس, کہ 5 چیزوں کو آپ یعنی غنیمت سمجھو, ان سے بینیفٹ لو 5 سے پہلے. وہ کہ ان میں سے کیا تھا, خاص کر جو یوتھ سن رہی ہے, کہ شبابک قبل حرمک, یعنی اپنی یہ جو ہم کہتے ہیں نا شباب ہیں, اپنی یوتھ کو, ینگ ایج کو غنیمت سمجھو اپنے بڑھاپے سے پہلے. بالکل سبحان اللہ. اور یقین کیجیے گا ایک شعر بھی ہے, میرے اس کے صحیح ورڈنگز میرے مائنڈ میں نہیں آ رہے, میننگ مورلیس یہ ہے کہ مت برباد کر اپنی زندگی اے جوان, کیا تب عبادت کرے گا جب گناہ کی طاقت نہیں ہوگی. اب دیکھیں نا, اب کتنے بوڑھے آپ کو جو ہے کسینوز میں ڈسکوز میں نظر آتے ہیں, نہیں آتے نا, سارے الٹے سیدھے کام کون کر رہے ہوتے ہیں, ینگسٹرز ہی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہی ٹائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو ہے نا ریلیشن اسٹرانگ کرنے کا. اور اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ اس بندے کے پاس جو ہے طاقت ہے, یعنی وہ برائی کی طرف بھی جا سکتا ہے, لیکن وہ کیا کہتا ہے, انی اخاف اللہ, کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. تو یہ ہے جسے یعنی شباب کا قبل حرمک.
اور وہ فراغ کا قبل شغلک. آج ہماری عوام اب دیکھیں فری ہوتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے موبائل ہاتھ میں لے لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہاں بھی ہمیں کیا بتایا گیا کہ اپنا جو فری ٹائم سو کالڈ فری ٹائم ہے نا اس کو غنیمت جانو بزی ہونے سے پہلے. سبحان اللہ. یعنی اس کو یوٹیلائز کرو. کیوں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. وقت بھی ایک نعمت ہے, اس کے بارے میں سوال ہوگا. A Muslim, how can he be relaxed when he knows that he'll be asked for even a single minute. وہی والی بات جب ہم لاسٹ ٹائم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر بندہ فار ایگزامپل سب کچھ گزرنے کے بعد قبر سے واپس آئے, would he waste even a single minute کہ فیس بک پہ یا وغیرہ, وہ تو یوٹیلائز کرے گا, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے گا, توبہ استغفار کرے گا. تو اٹ ہیز ٹو بی, یعنی اس کو جو ہے نا یوٹیلائز کرنا چاہیے. اور وہ صحت کو, اب دیکھیں ہم لوگ صحت مند ہیں, وہ صحت کا قبل سقمک, اپنی صحت کو جو ہے غنیمت جانو. اور واللہ صحت اتنی بڑی نعمت ہے نا, ہم بھی ابھی اس کو جو ہے نا ریلائز نہیں کر رہے. جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا دین ہی نوز کہ اس کا فیوریٹ کھانا بھی دمبا بھی آگے ہوگا نا, اس کا کھانا تو بعد میں آتا ہے یار. آپ کی جو لیتھارجی کی کیفیت ہوتی ہے, یہاں سے دمبے پہ ٹاپک شفٹ کر لیتے ہیں. دمبے کے فضائل اور بنا کے پریکٹیکل ٹپس ٹو ایٹ دمبا اینڈ کوک دمبا. ویسے بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے مہمانوں کو دمبا کیوں سرو کیا؟ یہ کوسچن ہے یار. اچھا وہ ہم بعد میں, کھانا تو اچھا ہے, نو ڈاؤٹ اچھا ہے. اور میں نے کچھ دن پہلے اپنے ٹیسٹ کرائے تو میرا وٹامن B12 بڑا زبردست آیا نا. اس میں کہ دمبئی باقی ڈاکٹر وسیم جاوید تھے نا, انہوں نے مجھے کچھ کہا کہ کچھ ٹیسٹ کرائے آپ. میں نے کرایا وٹامن B12 کا اور مختلف HDL اور کولیسٹرول اور سارا, تو الحمدللہ بڑے اچھے آئے. ٹھیک ہے, ایکسیپٹ وٹامن D. تو انہوں نے کہا سر دمبے سے وفاداری, دمبے نے آپ سے وفاداری کی ہے. اور جو لوگ دمبا کھاتے ہیں نا تو وہ الحمدللہ, I'm not saying کہ بہت زیادہ کھائیں, لیکن یہ کہ اس نے وٹامن B12 عام طور پہ ان کا ٹھیک ہوتا ہے جو کہ دمبا کھاتے ہوتے ہیں. سو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ اینڈ سجیسٹ یو گائز ٹو پلیز ایٹ دمبا دس عید. اور ناٹ دیٹ آئی ایم سیلنگ دمباز, لیکن انشاءاللہ کھائیں. یہ سب نے بات کی نا کہ انسان ٹائم بہت ویسٹ کرتا ہے یار. سب سے جو بڑی نعمت ہے نا, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. انسان کثرت سے جو ہے نا دو نعمتوں کو ضائع کرتا ہے. لیکن صرف فرمایا, حالانکہ بہت زیادہ تھیں لیکن دو نعمتیں اللہ نے نہیں بتائیں, الصحت والفراغ, ہیلتھ اینڈ فری ٹائم. سو اگر ہم اپنے ٹائم کو ویلیو کرنا شروع کر دینا, ابن قیم الجوزی فرماتے ہیں نا کہ your life is consistent of your breaths. Each breath is a treasure box. Make sure کہ تم اس treasure box کو نا فل کر کے آنا قیامت کے دن, because you don't want to end up on the day of judgment opening your treasure boxes and find nothing in it. مطلب ایک سانس جو ہے نا, میک ویلیو آف اٹ, میک یوز آف اٹ, کہ الحمدللہ کے بغیر نہ نکلے. اور سبحان اللہ, وہ تو عام دنوں میں طاق رات یار. آج نماز کے بیچ میں گایا پایا, شیخ نے کہا کہ میں وضو کر کے آتا ہوں, لوگ گپے مارنے شروع ہو گئے. ایک سیکنڈ قیمتی ہے اس طاق رات کا کہ آپ اللہ سے دعائیں کر سکو, اپنی بخشوا سکو. پیپل اسپینڈ ٹائم گپ شپ. پھر شیخ جو ڈاکٹر فضل نے کھڑے ہوئے کہا کہ ایک سیکنڈ ہمارا کتنا قیمتی ہے. واللہ یہ آخری طاق رات ہے رمضان کی, ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا, سال بعد ہے. صحابہ کو تو اس رات کا نہیں پتا تھا. تو ہاؤ کوڈ یو اسپینڈ یور لاسٹ طاق رات ان ہیٹفلنس. تو رمضان ختم ہونے کے بعد وہ جو جاہد والا پارٹ تھا نا, کیپنگ کچھ اپنے جو فرائض ہیں ان سے کرنا, میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ کچھ سنز کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہر شخص کے لیے بڑا ضروری ہے کہ میں کن سنز میں انوالوڈ ہوں, اور ان کو بھی ایلیمینیٹ کرنا ون بائی ون, اٹس ویری کروشل. یاسر یوسف کا کامنٹ آیا ہوا ہے, عبداللہ از تھنکنگ آف دماغ. یہ NLP کر دیا یاسر نے. صحیح بات. اوکے شیخ, اچھا جو بڑا بات کرتے ہیں. ہاں تو وہ اٹس جسٹ لائک کہ اگر آپ کا ایک بڑا اچھا سوٹ ہے نا, آپ نے وہ پہنا ہوا ہے, آپ باہر جاتے ہو, لیکن اس پہ نا ایک بڑا سا داغ لگا ہوا ہے, لیکن آپ نے ابھی بڑا ایکسپینسو سا ٹائی لیا اور وہ لگایا, تو لوگ آپ کا ٹائی جو ہے وہ نہیں نوٹس کریں گے, جو کہ اچھے اعمال ہیں آپ کے, جو ہے ایڈ آپ نے کیے ہیں, لوگ آپ کے داغ کو نوٹس کریں گے. تو یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دوز اسٹینز ایز ویل, تاکہ آپ جو ہے نا ایک پرسنالٹی ایک اچھی بن سکے آپ کی. اچھا میں جو چیز نوٹ کرتا ہوں نا کہ یہ جو ہمارا وجہ ہے کہ ہم کیوں نہیں گناہوں سے بچ پا رہے ہوتے, اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ایون پریکٹسنگ لوگوں نے بھی اللہ کے بارے میں اتنا سوچا ہی نہیں ہے, نہ اس کو جانا ہے, نہ اس سے میں سلینگ میں کہوں گا گپے ماری ہیں, نہ اللہ کو اپنا دوست سمجھا ہے. یعنی جب نوح علیہ السلام نے کہا نا کہ جب وہ فرشتے لڑکے بن کے آئے خوبصورت نوجوان,
تو لوگ دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں اور ہمیں دو, ہمیں ایک, ان کا بیٹیاں ہیں, انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے دیوار سے ٹیک لیا اور کہا کاش میرے پاس کوئی آج سپورٹ ہوتی. تو اللہ کی میں نے کیا فرمایا, انہوں نے کہا اللہ رحم کرے نوح پہ, سب سے بڑی سپورٹ تو اس کے پاس تھی اللہ کی ذات. ٹھیک ہے, سم ٹائمز ہوئی سے کہ یار ہمارے پاس کاش کوئی سپورٹ. اللہ کے بندے جو تمہاری بیک پہ ہے نا, اگر تمہارا سیٹنگ اس کے ساتھ ٹھیک ہے, یعنی سلف صالحین 3 نصیحتیں لازمی کیا کرتے تھے اپنے لوگوں کو کہ تم لوگ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس. جو اس کا اور اللہ کے بیچ میں یہ جو سیدھا جو ہاریزونٹل ورٹیکل جو ایک پیراڈائم ہے وہ ٹھیک کر لے گا نا, اللہ تعالیٰ اس کے ہاریزونٹل ڈائمینشنز ہے وہ ٹھیک کر لے گا. من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ. جو اپنے سیکرٹ لائف کو سیٹ کر لیتا ہے اللہ اس کی پبلک لائف کو سیٹ کر لیتا ہے. من عمل للآخرہ کفاہ اللہ دنیاہ. جس نے آخرت کے لیے کام کیا اللہ اس کے دنیا کے لیے کافی ہو جائے گا. سو دا پوائنٹ از کہ ہم اللہ کو سمجھے ہی نہیں ہے. واللہ کبھی کبھی نا, ایون میں بھی جب کبھی وہ ٹائمز آتے ہیں نا جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے اور ریئلائز کرتا ہے کہ یار اب تو میرا اللہ ہے, تو سب سے مطلب میری جو, میں جو اتنا کنسرن ہوں اپنے جنت جہنم کے بارے میں, اس ہستی سے میں بھی بات کر رہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جنت اور جہنم ہے. یہ ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے, دعائیں کرتے جاتے ہیں. مطلب میری صحت, میری پیسے کی ٹینشن, میرے اولاد کی تربیت ٹینشن جس ہستی کے ذات میں ہے, میں ابھی اسے بات کر رہا ہوں اور میں ابھی سجدے کی اگر حالت میں ہوں تو میں سب سے قریب ہوں. اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد. یار یہ ریئلائزیشن نا تب تک نہیں آ سکتی جب تک آپ اللہ کو جانیں گے. اپنی طرف سے آپ بیٹھ کے نا جتنی مرضی جمناسٹکس کر لیں, ٹھیک ہے آپ تھوڑا بہت کر لیں گے, کیفیت لیں گے, بٹ until and unless you read what's in Quran about the introduction of Allah subhanahu wa ta'ala and also what is in hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam about the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala, ٹھیک ہے, یا اللہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے انسان کے ساتھ, when you read about Allah subhanahu wa ta'ala تو پھر یہ کیفیت آ رہی ہے. ایک پریزنرز آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں ایک عورت بھی تھی اور دو عورت پریزنر تھی اور اس کا بچہ گم ہوا تھا. وہ بچہ ڈھونڈ رہی ہے, بھاگ رہی ہے, دیکھ رہی ہے, ہر بچے کو اٹھا رہی ہے کہ میرا بچہ ہے. الٹیمیٹلی اس کو بچہ جب ملا نا, یعنی اس نے اس کے ساتھ ایسا کیا, یہ کر کے نا ایسے سینے سے اس کو نا لگا لیا, کیسے ایسے پکڑ لیا اس کو, ٹھیک ہے. تو سوری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا, صحابہ سے بیٹھے ہوئے تھے, اب صحابہ سے دیکھ رہے ہیں سارے کہ عورت کا بچہ گما ہوا ہے. انہوں نے کہا کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ یا رسول اللہ ابھی تو اتنی پریشان تھی, یہ آگ میں کیسے ڈالے گی؟ تو پھر اللہ سے کیسے کنیکٹ کیا اور کہا کہ پھر تمہیں کیا اللہ آگ میں ڈال سکتا ہے؟ یعنی اتنی ہوپ والی حدیث ہے نا یہ. اللہ جو لوگ کہتے ہیں 70 ماؤں سے, یہ ضعیف حدیث ہے. 70 مائیں کیا, پوری کائنات کی مائیں آپ میں لا لیں, اللہ ان سب سے زیادہ انسان سے پیار کرتا ہے. بس چاہتے ہیں کہ کچھ تو کر کے آؤ نا یار, اور سبحان اللہ کو ہم جانیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ اس میں کیا آتا ہے, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, ایک وہ تشتکی, ٹھیک ہے, آئی اللہ نے شکایت کری اور بڑے آہستہ آواز میں کہ میرا شوہر جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے. اور صاحب حضرت عائشہ کا حجرہ بالکل ساتھ اور سننا چاہ رہی ہیں لیکن she cannot hear it. اور اس میں کیا آتا ہے, جبرائیل آئے اور یہ آیات لے کے آگے کہ اللہ نے آپ کی بات سن لی, اور جو عورت آپ سے بحث کر رہی ہے یعنی ذو العرش المجید عرش کے اوپر ہے, وہاں سے اس نے آواز سنی. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں ساتھ بھی بیٹھی ہوئی تھی, دیوار بھی بیچ میں نہیں تھی, پردہ تھا صرف, میں نہیں سن سکی. تبارک الذی وسع سمعہ الاصوات, کہتی ہیں بابرکت ہے وہ ذات whose hearing encompasses all voices. ہمارے اندر انشاءاللہ آپ کنٹینیو کریے گا. اب دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں نا, نماز کے بعد جو ہمیں اذکار کا کہا گیا ہے, واللہ ہمارے اندر جتنی سٹریس ہوتی ہے, ڈپریشن ہے, جو بھی دنیا جہاں کی بیماری ہیں, when we say اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, اللہ اکبر, ہم صبح شام پڑھتے ہیں. جو 5 وقت کے نمازی ہیں وہ تو پڑھتے ہیں. اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, یہ ہم اتنی بڑی چیز ہم لوگ افرم کر رہے ہیں نا کہ ہمیں خود بھی کبھی کبھار اگر ہمیں نہیں پتہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا. ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ, there is no power on earth کہ مجھے وہ چیز دلا دے, ٹھیک ہے, یعنی اللہ ملا مان لما اعطیت, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے, کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو چیز روک لے اگر تو مجھے وہ عطا کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, کامنٹ آیا, بڑا زبردست کامنٹ آیا. خوشی ظہیر کہہ رہے ہیں یا کہہ رہی ہیں, اور اس سے ہمیں خوشی ہوئی
ان کے کامنٹ کو دیکھیں, اسپیشلی علی ای کو بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ علی ای از فل آف وزڈم. پلیز کیمرہ علی بھی رکھیے, جزاک اللہ خیر. علی ای فل آف وزڈم, ہی ٹاکس لیس بٹ وین ایور ہی ڈز ہی ٹاکس آن پوائنٹ ماشاءاللہ. اس کے استاد کون ہیں یہ اصل میں بتایا جائے نا, ڈاکٹر فضل ہے. ویسے بالکل صحیح بات کی انہوں نے کہ ماشاءاللہ the reason مطلب آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کا اتنا مزہ آتا ہے وہ یہ کہ آپ تھوڑی بات کرتے ہیں لیکن, اور ہم لوگ لمبی باتیں کرتے ہیں اور فضول باتیں کرتے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں, یہ تو ہمارا ایک میں سمجھتا ہوں کہ مشترکہ ایک وہ ہے, اٹس اباؤٹ کیمسٹری, یو نو, وی انڈرسٹینڈ ایچ ادر اینڈ وین وی آر لسننگ ٹو دی ادر گائے تو ہم اسی ویو لینتھ پہ, وی آر آل, ہم سارے ایک ویو لینتھ پہ سوچ رہے ہیں, سارے سیکھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. اور میں نے ایک تو جتنی باتیں جتنے بھی ٹاپکس ہیں نا یہ سارے میں سمجھتا ہوں یہ پرنسپلز ہیں دین کے. جب سے ان پرنسپلز کا پتہ چلا ہے نا تو یہ وہ پرنسپلز ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ معاملہ کیسا ہوتا ہے دنیا میں نا, دین نے ہمیں کیا بتایا. جب سے یہ معاملات پتہ چلنا شروع ہوئے نا تو بہت سارے کویسچنز انسان کے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں کہ آپ کی لائف میں کچھ اچھا ہو برا ہو, آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اور آپ کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے. تو آئی ووڈ سے کہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج حاصل کرنا, دوسرا جنرلی علم حاصل کرنا. ٹھیک ہے, اف یو ریمبر دا ٹائم بیک دین جب ہم دین کی طرف آئے اور بہت سارے کویسچنس تھے, کنفیوژنس تھیں, بٹ دا مومنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ انیبلڈ اس ٹو سٹ ان گیدرنگز آف علماء اینڈ جو ہم نے تھوڑا بہت سیکھنا ان سے پڑھنا شروع کیا تو جو پڑھنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے وہ بصیرت عطا کرنا شروع کر دی دل میں, اور جس سے کلیئرٹی مل گئی, سارے کویسچنس کے آنسرز مل گئے. یہی از ایکچولی جو پریکٹیکل ٹپ ہے نا وہ یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا جو ہم ڈسکس کر رہے تھے تو کیسے جانیں گے, بائی لرننگ, سیکھیں گے کیسے, بائی سٹنگ ان دا کلاسز آف دا اسکالرز. اپنی جو بھی رمضان کے بعد کمٹمنٹس ہیں نا, یو فائنڈ ایوری بڈی جو بھی سن رہا ہے, ہم میں خود بھی کوئی نہ کوئی ایسی گیدرنگ ڈھونڈے جہاں پہ آپ علم سیکھ سک رہے ہو, اسکالر کے ساتھ بیٹھے, اپنی جو جس علاقے میں ہے کوئی نہ کوئی مل جائے گی. یو ہیو ٹو, جو ہم ابھی پہلے بات کر رہے تھے, ایفرٹ کرنی پڑے گی, بیٹھے بیٹھے کوئی کلاس آپ کے گھر میں نہیں لے کر آ جائے گا. تو اب بیسٹ ہے کہ یو گو اینڈ سٹ ود اسکالرز, آپ سیکھیں ان سے. سو دیٹ وڈ بی ون میجر اسٹیپ یو گائز کین ٹیک جو بھی سن رہے ہیں. ایون اگر آپ دنیا کے بہت بڑے تنتر بھی ہیں نا, بہت زیادہ آپ گناہ کرنے والے بھی ہیں نا, ایون پھر بھی آپ وہ سیٹنگ نہ چھوڑیں. آپ دیکھیں آپ نا قبلہ کیسے خود بخود درست ہو جائے گا, آپ کو ایفرٹ کرنی بھی نہیں پڑے گی, اللہ تعالیٰ آپ کو نا آسانی سے نکال دے گا گناہوں سے. ویسے تو بہت سارے اسٹیپس ہیں, جب مجھے لوگ بتائیں تہا بھی کوئی ایک دو اسٹیپس بتائیں کہ میں کیا کروں, میں نے یہ دو چیزیں کہتا ہوں, ایک اچھی کمپنی رکھیں اور دوسرا نالج سیکھ کریں. کیونکہ دین پہ چلنا نا اٹس لائک ڈرائیونگ اور رائڈنگ سم تھنگ آن انکلینیشن. ٹھیک ہے, آپ انکلائن روڈ پہ جا رہے ہیں, you need to have energy or fuel in the vehicle, اور یا اگر سائیکل چلا رہے ہیں آپ, جب تک وہ نہیں ہوگا نا آپ یہ انکلائن کلائمب نہیں کر پائیں گے. اور یہ جو فیول ہے نا آپ کا, یہ اچھی کمپنی ہے اور علم ہے. میرے دو دوست میرے چینج ہونے کے بعد چینج ہوئے, دونوں پلٹ گئے کچھ عرصے بعد. ایک نے علم حاصل کرنا شروع کیا, بری کمپنی نہیں چھوڑی, ایک نے بری کمپنی چھوڑ دی لیکن علم نہیں سیکھا, دونوں پلٹ گئے. تو مجھے ریئلائز ہوا جس نے علم سیکھنا شروع کیا وہ برے دوستوں میں بیٹھتا رہا, یعنی اس کی جو ایک ڈرگز والی کمپنی تھی وہ نہیں چھوڑی اس نے, اور ان کو دعوت دینے کے لیے ہی اسٹیڈ دیئر, واپس آ گیا. اور دوسرا جس نے بری کمپنی چھوڑ دی تھی, ہم سے دور ہو گیا تھا وہ, بلکہ وہ میرے سے پہلے چینج ہوتا ہے انفیکٹ, لیکن اس نے علم نہیں سیکھا تھا. اچھا, اور وہ جب چونکہ علم نہیں ہوتا جب, تو پھر انسان کو کنسسٹنس دینے کے لیے نا علم بڑا ضروری ہوتا ہے. سوچے نا, علم نہیں ہے, کوئی ڈھال نہیں ہے, اور شیطان ابھی بھی آپ کی رگوں میں دوڑ ہے, وہ کام کر رہا ہے 24/7. ٹھیک ہے, وہ رک نہیں رہا, ایک ایک منٹ آپ پہ کام کر رہا ہے. تو پھر ظاہری بات ہے آپ ہاؤ کین یو ڈفرینشیٹ کہ یہ میری سوچ آ رہی ہے یا شیطان کی سوچ ہے, when you don't have knowledge. بصیرہ ہی نہیں ہے آپ کو. یہ دو چیزیں ایکچولی جو کرکس ہے وہ یہی دو ہے. اگر ہم سارے بھی اگر اپنی لائف کو دیکھتے ہیں تو جب تک یہ دو اسٹیپس نہیں اٹھائے تھے تب تک وہ چینج نہیں آئی تھی. جو جتنی جلدی اٹھائے گا اس میں انشاءاللہ جلدی چینج آئے گی. جو کمپنی ہے نا, میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. عقبہ بن ابی معیط ایک شخص تھا, عرب کا, نوبل تھا, کافر تھا. اس نے عرب کے لوگوں کو دعوت دی کھانے پینے کی. تو اللہ نے کہا کہ تم اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو میں آج آتا ہوں. ہی جسٹ وانٹڈ کہ اسلام قبول کر لے, کیونکہ اللہ کے وسلم بھی نوبل تھے, قریش کے تھے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اللہ ایکسیپٹ اسلام, نو پرابلم. ہی واز ناٹ کنسرن, مالدار بندہ تھا, پیسے کمانا تھا, جیسے ہم پہلے مسلمان تھے, اسلام ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اس نے اسلام قبول کر لیا, چاہے دل سے جیسے بھی. علیہ وسلم آئے اور کھانا کھا کے چلے گئے. تو اس کا جو دوست ہے نا امیہ بن خلف, اس نے کہا تو نے اسلام قبول کر لیا,
کہتے ہیں ہاں ویسے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد آئے تھے, میں ایک آکورڈ سچویشن کریٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, میں نے اسلام قبول کر لیا, واٹس ود دا بگ ڈیل. کہتے ہیں نہیں یار تو ہماری کمپنی میں آج کے بعد نہیں ہے, تو ہمارے دشمن کو اپنا دوست بنا رہا ہے یا اس کے تو دین پہ آ رہا ہے, تو یو آر ناٹ ان دا کول ایسوسیشن, ان دا کول گینگ, جو ہمارا ایک جو فلدی رچ لوگوں کا تھا نا, جس میں کارڈ بھی چل رہے ہیں, جوا بھی چل رہا ہے, پارٹی چل رہی ہیں, کارڈ مثال دی, اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں, تو ہمارا دوست نہیں ہے. دیکھو بھائی کیا ہو گیا, خیریت نہیں یار, میں تو ہونا چاہتا ہوں تیرا دوست, کیسی بات کر رہا ہے, مطلب میں پیرافریز کر رہا ہوں اس ماحول کو. اس نے کہا اگر تو ہمارا دوست رہنا چاہتا ہے نا, تو نے تجھے اپنی ڈس ایسوسیشن شو کرنی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نے کہا ٹھیک ہے کرتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, یو ہیو ٹو ڈو این ایکٹ. کیا؟ والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ, گو اینڈ اسپٹ آن دی فیس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا جگری وفاداری نبھانے کے لیے نا, دوستی نبھانے کے لیے میں تیرے لیے کرنے کے تیار ہوں, یعنی ہم یاروں کے یار ہیں. اس نے کہا اچھا. ہی وینٹ اینڈ ڈیڈ دی ڈرٹی جاب. جبریل نازل ہو گیا اس ٹائم اور کہا کہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. یہ قیامت کے دن یہ رسول اللہ کہہ رہا ہے, یہ قیامت کے دن کہہ رہا ہے, یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, ہائے کاش میں اللہ کے نبی کے راستے کو پکڑ کے رکھتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے کاش میں امیہ بن خلف کو اپنا دوست نہ بناتا. اچھا یہ کانٹیکسٹ وہ آیات وہ کانٹیکسٹ اس وقت نازل ہوئی کہ یہ شخص کہہ رہا ہوگا. اینڈ مائی شیخ سیڈ کہ there will be billions of Uqba bin Abi Mu'ayt saying this to billions of Umayyah bin Khalf. کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا. That's why company is so important. میں دیکھیں یہ تو آپ سبحان اللہ اسٹوری بتا رہے ہیں. اب جب یو نو فرسٹ ٹائم when we met, اب یقین کیجیے گا میں خود when I came over here تو مجھے ایک بڑی ایک نا ویکیوم فیل ہوتا تھا. یہ کیا یاد کرا دیا, you were a tough guy to meet, I'm telling you. کیا یاد, آپ یقین کریں میں اگر اپنی وسیلہ اختیار کیا یار honestly الحمدللہ YC has turned you know a blessing for me. الحمدللہ کوئی بھی کمپنی ایسی ہو نا جس میں یار آپ کو کم از کم ایسے دیکھیں نا, نارمل دوست یاری کیا ہوتی ہے یار, ابو صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا شیخ میں. Hey brother, I just wanted to meet you. اور ابو صاحب نے کہا ہے, where are you from? I came from abroad. Proper Omani accent میں بولتا تھا. Yes. اچھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے گویا گولیاں کر رہا, میرے پاس ٹائم نہیں تھا. ٹھیک ہے وہ میں نہیں مل پایا. ابو سعد فالو اپ کر رہا ہے. سر یہ تڑپ ہوتی ہے نا, وہ پانی منہ میں ڈالا تھا نا پانی میں, یہ وہ تڑپ ایکچولی میں بتاؤں یہ میں نے ٹیسٹ کیا ابو سعد کو, بتاؤ ٹیسٹ کیا سر, ٹیسٹ پانی میں ڈالا, بارش ہوئی تھی, بندہ چیک گاڑی تو کمل کے پانی میں گئی تھی. میں نے ابو سعد پانی میں ڈالا. یہ آپ کو لے کے گئے تھے نا کسی ہاسٹل میں. میرا ایک لیکچر تھا اور یہ کامسیٹ سے بھی آگے النفیس میڈیکل کالج کے ہاسٹل سے, وہاں پہ لڑکوں نے بلایا تھا لیکچر کے لیے, اور انہوں نے کہا ہم نے سارے لڑکے اکٹھے کیے ہوئے تھا بھی لیکچر دیں آ کے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, تو میں نے کہا یار بارش بہت تیز بارش ہونے شروع ہو گئی. ابو سعد ہی کالج, میں نے کہا اوہ, میں نے کہا ماشاء اللہ آج ٹائم میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں مجھے ملنے کے لیے, اور انشاءاللہ ہم کٹھے چلے جاتے ہیں, وہاں پہ لیکچر ہے تو کٹھے. ابو سعد نے کہا سمے نہ آتا حاضر. ابو سعد آیا, ابو سعد نے مجھے پک کیا اور ہم وہاں پہ لیکچر دینے گئے. اینڈ آئی اسٹل ریمبر آئی گیو اے لیکچر آن دی ڈے آف ججمنٹ وہاں پہ, ٹھیک ہے. اور ابو سعد ماشاءاللہ تھا, اور ہم واپس گپے مارتے آئے. وہاں پہ ابو سعد بدل گیا, بہت چینج ہو گیا. نہیں ابو سعد ماشاءاللہ پہلے سے چینج تھا, ماشاءاللہ پہلے سے 3 پہ تھے. تو دیٹ واز دی ڈے ابو سعد, یو کین سی رائٹ. سبحان اللہ. تو وہ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی کمپنی, وہی جو ہم بات کر رہے ہیں, اچھی کمپنی کا ہونا بہت ضروری ہے واللہ. اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ جو ابھی ہم بات کرتے ہیں نا, جیسے جو بھی کمپنی چینج کرنا چاہ رہا ہے نا, نو دیٹ اٹ وونٹ بی ویری ایزی. ٹھیک ہے, آپ کو اچھی کمپنی ملنا اس کے لیے آپ کو دعا بھی کرنی پڑے گی, اور بری کمپنی کو چھوڑنا اس کے لیے بھی دعا کرنی پڑے گی, اور ایفرٹ ہوگی. دیر ول بی اے پین پروسیس آئے گا, کیونکہ ایون جب میں نے بھی اپنی پرانی کمپنی چھوڑا, جو آپ کہہ رہے ہیں ویکیوم آتا ہے, دیر از اے پیریڈ ویئر یو ہیو نو کمپنی, آپ کو اچھی کمپنی ابھی نہیں ملی اور آپ بری کمپنی چھوڑ چکے ہیں, آپ عجیب سی ایک اس میں ہوتے ہیں. تو شیطان بار بار آ کے آپ کو کہے گا یار وہ پرانے دوست یار کو نہ چھوڑو, اس کو نہ چھوڑ, مطلب ایسے بہت سارے آئیں گے, بٹ یہ مطلب اس پہ نہ جمنا ہوگا. جو کمپنی چینج کرنا چاہ رہا ہے نا, اس کو ذرا ڈاٹا رہنا پڑے گا. تو ہمارا وائی سی ایف جو تھا نا سمر کیمپ فٹ بال کا, جو کہ بچوں کا تھا,
خرولی وہاں پہ آ گئے ماشاءاللہ برو. انہوں نے تھوڑی سی ڈربلز کی, یہ نہیں تھے جو ابھی ہیں, اس ٹیم سے تو راجہ ضیاء اللہ کی تھے. اس ٹائم I was managing the whole آپ club. اس ٹائم آپ تو جیسا الحمدللہ جیسا Project he was managing that لیکن project. الحمدللہ میرا اتنا اسٹرگل نہیں تھا. I thought کہ آپ ندیم بھائی سامنے والے گھر سے آئے ہیں. یہ مجھے اویس ابراہیم تھے بھائی, ہم لوگ پہلے 3 سال تک ہم دونوں بھائی جب سمجھے جا رہے تھے یہ ہو جائے یہ میں نے کہا بار ویسے آئے ہیں, لیکن he was there to مطلب ایفرٹ کی نا یار. وہ جو ویکیوم کی آپ بات کرتے ہیں نا, لیکن اس ٹائم پہ کچھ وہ ریلیجیس لڑکے بھی ہوتے ہیں اچھی کمپنی والے جو آپ کو خود ٹریک کرتے رہتے ہیں. ان کی کتنی بڑی ایک وہ سمجھ لے کہ ایک اچھا کام ہوتا ہے نا کہ کنسسٹنٹ ایفرٹ جو کرتے ہیں. مطلب میرے کیس میں تو تھا, آپ کے کیس میں بھی تھا. وی ہیڈ سم بردرز جو ہمارے پیچھے لگے رہے, you know, who did effort on us. ٹھیک ہے, مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیں کال کرنا, فالو اپ کرنا کہ بھائی کیسے ہیں, ہاؤ آر یو ڈوئنگ ایٹ یونیورسٹی وغیرہ, نمازیں آپ کی کیسی جا رہی ہیں, تھنگس لائک دیٹ. ایسے بھائیوں کا ہونا جو آپ کے اوپر لگے رہیں, یہ بھی ایک بلیسنگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ. بلکہ I really want to thank جنید بھائی. جنید بھائی ہے, ٹھیک ہے, جنید بھائی, and in my case there was Shoaib. I really want to take names. اور ایک عمران بھائی تھے, they were both from Saudi Arabia. Really worked hard on me in my class. میرے میں خورشید بھائی, جنید بھائی, ایسے 2-3 لوگ تھے جو کہ مجھے کھینچ چلاتے تھے. مطلب بار بار ہم, مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ اپنے وہ بولے ووڈ چاپر پہ نا میں نے ہیڈ فریز لگائے ہوئے تھے اور اس میں میں میوزک سن رہا تھا. ٹھیک ہے, میں چینج نہیں ہوا تھا اس ٹائم, تو میں گھر سے نکلا اور یونیورسٹی جا رہا تھا. تو اب دیکھا وہ سامنے سے آ رہے ہیں, کیونکہ میرے گھر سے ان کا مسجد جو تھی وہ بالکل سامنے تھی. تو میں نے جیسے دیکھا وہ آ رہے ہیں, اور میں نے اس ٹائم نئی شیو کرائی ہوئی تھی اور وہ جو لائن تھی اور میوزک سن رہا تھا میں. تو میں اس ٹائم موڈ میں جا رہا تھا, میں نے فوراً سے لیفٹ لے لیا, حالانکہ جائے رائٹ پہ تھا, تو بچ کے نکلا. اور ہمیشہ ہم بچ کے نکلا کرتے تھے. وہ لائبریری میں بیٹھے ہیں, کہاں بیٹھے ہیں, یو نو, یو جسٹ پیار سے میں کہتے کہ طاہر بھائی ایک بہت اچھے بھائی ہیں ہمارے, جو میں دیکھ کے نا ٹرن کر لیتے ہیں, مڑ جاتے. یار میں سمجھتا ہوں کہ میں ان لوگوں کی پیشنس پہ اور ان لوگوں کی نا کنسسٹنسی پہ حیران ہوتا ہوں. اللہ, کبھی انہوں نے مائنڈ نہیں کیا, کبھی برا نہیں منایا, جیسا مرضی ایٹیٹیوڈ ہمارا تھا ان کو اگنور کرنے والا جیسا بھی تھا. they never took it too hard یار, they kept on it. میں یہ سمجھتا ہوں نا, اس کے ساتھ ساتھ اچھی کمپنی کے ساتھ ساتھ جو بھی قرآن کا حصہ آپ کو آتا ہے اس کا کم از کم آپ کو ترجمہ آنا ہونا چاہیے. اب دیکھیں کتنی زبردست دعا ہے. میں اپنی فیل کرتا ہوں کبھی کبھار جب آپ اتنی بیزی ہو جاتے ہیں دنیا کے کام کاج میں, واللہ the thing which holds me back are the words of Allah subhanahu wa ta'ala. اب آپ دیکھیں نا, جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تشہد میں آپ یہ دعا مانگتے ہیں, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اتنی زبردست دعا ہے نا یہ برو, سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں نا کہ یار ہم اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن میں نے ابھی تک دعا ہی نہیں مانگی اللہ تعالیٰ کے سامنے. یہ اٹ سیلف اتنی زبردست دعا ہے کہ یا اللہ انی ظلمت نفسی, میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا, یقیناً میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. یہاں تک سفیشینٹ تھا, لیکن آگے ہم کہتے ہیں ظلمن, یعنی جب آپ کا ورب کے ساتھ آگے وہ اگر آپ ناؤن بول دیں نا کہ میں نے اتنا زیادہ ظلم کیا نا یا اللہ اپنے اوپر کہ یا اللہ آپ ہی جانتے ہیں. If that was not enough, we add a noun kathiran. اب دیکھیں کتنے ہم, اب بات وہی آتی ہے کہ are you internalizing what you are saying. تو یہی اگر ہم بولیں humbleness کے ساتھ بولیں یا اللہ میں نے اپنی جان پہ بہت زیادہ ظلم کیا, یا اللہ آپ کو ہی پتہ ہے. مبالغہ ہم نہیں کر رہے ہوتے, یعنی ہم ایگزیجریٹ نہیں کر رہے ہوتے, ہم واقعی میں ریئلٹی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے ہوا ہے. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, یعنی یا اللہ یعنی کوئی میرے گناہوں کو بخش سکتا ہی نہیں ہے. یار یہ قرآن کی اور عربک کی انڈرسٹینڈنگ بھی نا, یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ ہے, یہ ہر کسی کو نصیب نہیں. یار میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں منیمم آپ کو ترجمہ منیمم آنا چاہیے, بہت ضروری ترجمہ. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کیسے کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جب آپ اکنالج کرتے ہو نا کہ انی کنت من الظالمین, تو پھر آپ میں ہیوملٹی آتی ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے حجرے میں تھے, مسجد نبوی میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ باہر آئے, اب دیکھ کے نا بڑا جو ہے آپ کو خوشی محسوس ہوئی, بشاشت کے آثار آپ کے جو نا چہرے پہ نظر آئے. تو انہوں نے فرمایا کہ الیس تشہدون اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کہ آپ لوگ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, ان کے کوئی شریک نہیں ہے, ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحابہ اکرام کا معمول تھا بلا یا رسول اللہ, وانی رسول اللہ, میں رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا, وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ, اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. قلنا بلا یا رسول اللہ, یہ صحابہ اکرام کا معمول تھا, کیوں نہیں یا اللہ کے رسول کیوں نہیں. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ فابشروا, یعنی خوشی مناؤ. کس چیز پر؟
فَإِنَّ طَرْفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرْفُهُ بِأَيْدِيكُمْ کہ قرآن کا ایک حصہ یعنی if it's a rope ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور ایک حصہ آپ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, اگر تم اس کو تھامو گے فتمسکو اس کو مضبوطی سے تھام رکھو, مضبوطی سے تھامے رکھو. اگر تم ایسا کرو گے لن تضلوا بعدہ ابدا, پھر تم اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے. تو واللہ میں یہ فیل کرتا ہوں مجھے جو چیز ہولڈ کر کے رکھتی ہے نا, یقین کریں, ایک تو کمپنی بہت میٹر کرتی ہے, اوپر سے اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے. اللہ تعالیٰ اسپیکنگ ٹو یو لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, کہ یقیناً ہم نے کتاب نازل کی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون. ابھی ہم نماز کی بات کر رہے تھے, کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین, اگر ہم کہتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی, چھوڑو یار ہمارے بارے میں تو بات ہی نہیں ہو رہی. یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى, یہ فٹ ہوتی ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یعنی جو ہے نا لیزینس. یراؤن الناس, لوگوں کو دکھاتے ہیں, ہم نہیں دکھاتے اپنے دوستوں کو, اپنے استادوں کو. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑا یاد ہے. 3 دفعہ سبحان ربی اللہ پڑھ کے سر اٹھا تو یہ کہ اگر ہم نے یہ یعنی جج کر لینا کہ یار یہ منافقین کے بارے میں ہو رہی ہے بات, یہ یہودیوں کے بارے میں ہو رہی ہے, تو ہم تو پھر ہم کہاں فٹ ہوتے ہیں. ابھی ایون جو درس وغیرہ تھے 27 کی رائٹ پہ ڈاکٹر صاحب کا, اس میں یہی انہوں نے سارا فوکس اس پہ تھا کہ جو قرآن ہے نا, یہی جو آپ نے بڑی نے بتایا کہ روپ ایک اینڈ ہمارے ہاتھ میں نکلا, یہ انہوں نے ذکر کیا. دین ہی ٹاکڈ اباؤٹ کہ کس طرح قرآن ہمارے آخرت کے اندر ہماری شفاعت, مطلب ہمارے لیے وہ جنت میں ہمیں لے کے جائے گا. تو اس پہ سارا فوکس واز دیٹ یہ مہینہ قرآن کی تھا رمضان, ہم نے پتہ نہیں اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا, اس سے جڑ جاؤ یو نو. اور یہ بڑی آئی تھنک ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ کمپنی کب ملتی ہے, کیسے ہوتی ہے, چینج ہوتی نہیں ہوتی, یو نو. تو تب تک ویٹ نہیں کرنا, ہاتھ ہاتھ کے بیٹھنا ہی ہے, یو نو. آئی تھنک دس شوڈ بی جو ہر بندہ آئی تھنک شوڈ ہیو ڈیڈیکیٹڈ ٹائم دن کا جس میں وہ قرآن ترجم اور تفسیر کے ساتھ پڑھے. ایک ہماری روٹینز ہوتی ہیں, ہم فجر کے بعد اکثر تلاوت کرتے ہیں. ایک کامنٹ آیا ہے وہ ہم پڑھ بھی لیتے ہیں کہ محمد آغاز خان کہہ رہے ہیں کہ ابو سعد نیڈ ٹو اسٹارٹ تفسیری کلاسز. آغاز کہہ رہے ہیں کہ آغاز کریں قرآن کی تفسیر کا. اللہ اکبر, یعنی خوشی دلائی. اتفاق نہیں ہو سکتا. ہم اس کو ہم نے بہت پوچھ کے ابو سعد کو ماشاء اللہ, لیکن انشاءاللہ ویری سون آپ وعدہ کریں پبلکلی, کوشش کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تھوڑے بہت جو علم آتا ہے I just want to pass it on. الحمدللہ. تفسیر کی آپ ایک کتاب لکھیں یار. ایک بات ہے, کتابوں والا دور ختم ہے, آڈیو کلب ہاؤس میں جا کے شروع نہیں بردرز, ابھی دیکھیں سیریسلی, ابھی ہم کیجول ہو کے بیٹھے ہیں نا. ہاں, واٹ اف آپ نے جے ڈیز میں واپس آ جائیں اور یہ سمجھیں گے کسی کا محبوب ہے یا کسی کے محبوب ہے, اینڈ دیٹ پرسن ہیز سینٹ یو اے لیٹر فار انسٹنس, اس کے پیچھے نشید لگانا ہے نہیں, بائی چانس نشید لگا دو اس کے پیچھے, لگا دیں بڑی اسٹوری لگی مجھے honestly bro, it will get emotional. By any chance if it gets translated into some other language, آپ کو ای میل آیا, چلے وہ ڈیجیٹل زمانہ ہے فار انسٹنس, واللہ ask yourselves brother, آپ لوگ کیا چین لیں گے unless and until آپ اس لیٹر کو پڑھنا لیں. نہیں یار, آپ میں مثال دیتا ہوں, ایک مثال, ایک وہ اپنی لائیو مثال دے گا, میں لائیو مثال دے رہا ہوں, آپ کے سامنے بندہ موجود ہے. سبحان اللہ. خیر یار چھوڑیں. اب آپ مجھے میری بات سنیں نا, اب آپ کے سامنے کھانا ہوگا, آپ پہلے کھانا کھائیں گے یا آپ پہلے اس لیٹر کو پڑھنے کی کوشش کریں گے؟ کھانا چھوڑ دیں گے, کلاسز چھوڑ دیں گے, سب کچھ چھوڑ دیں گے. ایگزام, ایون ایگزام بھی ہو نا. ابھی اگر ہمارا ایگزام 20s میں ہے, 30s میں ہے, 40s میں ہے, برو وہ آپ مجھے خیال ہے کوسچن نہیں سمجھے ان کا. شیخ میں کہہ رہے ہیں کہ یو رائٹ ناؤ, آپ جاہلیہ میں جائیں گے نہیں, ایسی بات کہہ رہے ہیں آپ. نہیں, اگر آپ جاہلیہ میں ہوتے نہیں, وہ تو غلط ہے نا. فار ایگزامپل جو کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی کے حالات میں اگر آپ کو وہ والی سچویشن ملے تو ابھی اس ساری علم کے ساتھ اور پریکٹس کے ساتھ جو بھی اللہ نے توفیق دی ہے, کیا آپ ابھی بھی وہ پڑھنا چاہیں گے یا نہیں؟ نہیں میں کنفیوز کر دیا آپ نے. اور بات شروع وہ یہ کہنا چاہ رہے کہ آپ اگر آپ کی محبوبہ ہے, انہوں نے کوئی لیٹر بھیجا ہے, اب لیٹر اوپن آپ نے نہیں کیا, پڑھا نہیں ہے اس کو, لیکن آپ کے اندر بے چینی سے ہوگی میں جلدی پڑھوں اس کو. ایسا ہوگا honestly, اگر آپ کو آج کے زمانے میں نہیں, go back to your JDs, ایسا ہی ہے کہ نہیں. آیا آپ کوئی بھی کام آپ کا چاہے ایگزام بھی ہوگا نا, آپ نے یار پتر لیٹر تے پڑھ رہا ہے, لیٹر پڑھ لو آپ. میرے ساتھ ایسا بہت ہوا کہ مجھے جب لیٹر آیا
تو میں ہماری کلاسز تھیں تو ہم حالانکہ کوئی اٹ واز ناٹ ٹرو لو اور سم تھنگ ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی میں کہ یار کلاس ختم ہو, ہم نا ایون کلاس کے اندر نا ٹیچر سامنے دیکھ رہے نیچے لیٹرز پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے, اور اس طرح کی چیزیں. بات ہے کہ کلاس اور سب چیزیں آپ کی سیکنڈری بن جاتی ہیں, وہ لیٹر یا وہ چیز پرائرٹی بن جاتی ہے کہ واٹس دا میسج. اب میں یہ کہتا ہوں کہ یار اب دیکھیں یہ تو صرف مثال سمجھانے کے لیے نا, ہمارے استاد کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کہ یہ ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے یہ مثال, ٹھیک ہے, وللہ المثل الاعلی. صحیح بات ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, یار اندازہ کریں وہ رب العلا اس نے 1400 سال پہلے اپنا کلام the words of the creator, ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے نا انشاءاللہ, یہ کلام تو آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اس کو ویژولائز کر رہے ہیں, اس کو انٹرنلائز کریں. ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوئی. ہم نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, بیچلرز کیا ہوا ہے, ہم ایکسپرٹس ہیں, ہم نے پتہ نہیں کمپیوٹر سائنس میں ہم لوگ انجینئرز ہیں وغیرہ یہ وہ. Then how come when it comes to the deen or when it comes to the words of Allah, واللہ ہم لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. میں honestly اپنے آپ کو جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یار you will be held accountable وقاص, کہ یار اگر تم اپنے آپ کو سو کالڈ پڑھا لکھا کہتے ہو, یہاں پہ تم جاہل بنے ہوتے ہو, تو اللہ تعالیٰ تم سے لازم پوچھیں گے بالکل کیا تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ تم سمجھو تو صحیح. پھر اس کا مطلب یہ کہ تم اپنی گواہی پہ سچے نہیں نکلے. جو تم کہتے نا تمہیں اللہ سے بہت محبت ہے, اللہ سے بہت پیار ہے, تم نے وفا نہیں کر کے دکھائی. بلکہ یہ قرآن جو ہمارے کبرز میں پڑا ہوا ہے, یہ جو ہمارے ایپلیکیشن میں پڑا ہوا ہے, یہ کہے گا کیا مطلب وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, کہ میری قوم نے, یعنی یہ قرآن کریم یہ ہمارے پاس جو ہے, یہ کہے گا کہ یہ لوگوں نے نا عبداللہ, عبد الرحمن, طہ, فاطمہ, عائشہ, سمیہ, انہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی, یہ کھولتے نہیں تھے, واٹس ایپ بہت کھولتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں شکایت کر رہے ہیں, شکوہ کر رہے ہیں, اور قرآن ان کا گواہ بنے گا, اور ہم پھر کیسے ہماری بچت ہوگی. اللہ اکبر. شیخ وہ جو حدیث میں کیا آتا ہے یار, بڑی کمال کی حدیث ہے, ان اللہ اہلینی من الناس, اللہ کے فیملی والے ہیں لوگوں میں سے, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, جس کی نہ اولاد نہ کوئی جنا گیا, اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں میری فیملی ہے لوگوں میں سے. پوچھا قال رسول اللہ من ہم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ لوگ؟ فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصہ, قرآن کو پڑھنے والے کثرت سے. یعنی میرے I cannot fathom this fact کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے, اور قرآن اتنی ٹرانسفارمیشنل کتاب ہے, اور ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے. یعنی حدیث بھی ساتھ, حدیث ریجیکشن کی ہم یہاں پہ بالکل وہ الگ چیز ہے, قرآن و حدیث موجود ہے, ہم قرآن پڑھ کے ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر پا رہے. دیٹ مینس کہ ہمارا قرآن سے ریلیشن ہی کوئی نہیں ہے. واللہ آئی کین ٹیل یو, جو قرآن کو پڑھے گا اس کے دل میں سنسیریٹی ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, قریب آنا چاہتا ہے, قرآن will change him forever. He doesn't need anything else. 100%. He doesn't need. بندہ جب خود قرآن پڑھتے ہیں نا کہ یار اب کون ہے جو اتنی ریپیٹیشنز کے بعد بھی اللہ نے آپ نے اتنا کھول کے سمجھا دیا لیکن نہ سمجھے. سو یہ ہماری کوتاہی ہے. یعنی جو کہتے ہیں کہ آئی ایم ایکسیپٹنگ کہ فتنے کا دور ہے, مشکل حالات ہیں, آپ اپنا کچھ چینج نہیں کر پا رہے, بہت سارے فتنے ہیں, لیکن ہیو یو گیون ٹائم ٹو قرآن ود ٹرانسلیشن؟ If yes, it will change you. یار میں تو یہ ایکسکیوز مانتا ہی نہیں ہوں, فتنہ کا دور ہے جو بھی ہے, اٹس ناٹ این ایکسکیوز. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. بالکل اللہ تعالیٰ نے دین آج کل کے دور میں اگر آپ کو رکھا ہے, بہت سارے فتنے ہیں تو قرآن کا میسج بھی ہے ساتھ. اٹ مینس کہ آپ چینج ہو سکتے ہو, آپ ان تعلیمات پہ عمل کر سکتے ہو. دیر آر پیپل ہو آر چینجنگ رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک ایز ویل. اگر ہم سمرائز کریں جو بھی ہم نے باتیں کی ہیں, ہم نے کہا اللہ کو جانے. آپ نے بڑی اچھی کتاب دی تھی مجھے ایک دفعہ, تیرے نام تیرے پہچان, ٹھیک ہے, بڑی زبردست کتاب ہے, آپ لوگ لیں, پرچیز کریں, پڑھیں. بہت سارے عرب علماء نے بھی اسماء الحسنہ پہ اچھی کتابیں لکھی ہیں, وہ پڑھیں. دوسرا قرآن سے تعلق مینٹین کریں, قرآن کو ڈیلی پڑھا کریں. ابو ذر الغفاری کہتے ہیں کہ لوگوں مجھے شرم آتی ہے کہ میرا ایک دن گزر جائے اور میں نے قرآن کو کھول کے پڑھا نہ ہو. یعنی صحابی جلیل ہیں, ان کو شرم آ رہی ہے کہ ان کا دن گزر جائے, اور ہمیں شرم نہیں آ رہی کہ ہم قرآن کو نہیں پڑھتے. ایک سوال کے شیخ سے کہ شیخ صحابہ کا تعلق قرآن سے کیسے تھا, ہمیں ذرا کنٹمپرائز کر کے بتائیں, سمجھائیں. انہوں نے کہا جیسے تمہارا تعلق واٹس ایپ سے ہے, یا جو انسٹاگرام یوز کرتے ہیں تمہارا تعلق انسٹاگرام سے ہے. ہاؤ مینی ٹائمز ڈو یو اوپن انسٹاگرام آن ڈیلی بیسز اینڈ
ask yourself how many times do you open Quran on daily basis. یعنی جتنے ٹائم تم انسٹاگرام کھولتے ہو, صحابہ فری وقت میں قرآن کھول کے پڑھا کرتے تھے. اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ عمر کا مقام ایسے کیسے ملا, عمر بن خطاب کو, کہتے ہیں جب بھی وہ گھر میں داخل ہوتے وہ قرآن کا مصحف کھولے پڑھنا شروع کر دیتے تھے. مطلب ابھی بیوی دور, بچے دور, فیملی سب دور, سب سے پہلے گھر آئے ہیں قرآن کا مصحف, بیکاز دے یوزڈ ٹو لانگ فار اٹ. سو قرآن سے تعلق. تیسرے نے بات کی اچھی کمپنی کو اختیار کریں. اف یو آر ناٹ گیونگ دعویٰ یو آر گیٹنگ دعویٰ. ٹھیک ہے, الصاحب صاحب عربی کا مقولہ ہے کہ یور کمپینین از دا ون ہو pulls you upon what, upon he is upon. لیکن یہ حدیث ہے, یہ ہماری فلسفی نہیں کہ المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. تم اپنے دین کے دوست کے دین پہ ہوتے ہو تو جانو دیکھو تمہارا دوست کون ہے. یعنی یو آر این ایوریج آف 5 people you meet on daily basis. سو ہم نے ایک اچھی کمپنی کی بات کی, eliminating sins کی بات کی, اپنی گناہوں سے, اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالیں اور علم حاصل کریں. دعا یار, دعا. This is my, you know, this is my way of feeling closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Take time out, take a break. اتنی پیاری بارش ہوئی ہے پرسوں, کل شام کو. That was an ideal time wallahi to make dua. ٹھیک ہے, بارش برس رہی ہے, گرج رہا, اور اللہ تعالیٰ کی نا نعمتوں کو, اللہ کے وسلم کا نا بڑا 1-to-1 کنیکشن تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یعنی اللہ کے وسلم جب بارش ہوتی نا ایسے ہاتھ نکال دیتے اور کہتے کہ میرے رب کی طرف سے آ رہی ہے. And he used to feel that connection. So کثرت سے دعا کریں یار. مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ جس بندے کے پاس دعا جسے نعمت ہے, اللہ سے باتیں کریں. سارے پریکٹیکل اسٹیپ کے لیے ہی دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے اسٹیپس اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آئی تھنک ایک اور جو چیز ہے چھوٹی سی جو اس میں ایڈ کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وی شوڈ بی رائٹنگ دیز تھنگز ڈاؤن. ہم لوگ ایک ہوتا ہے کہ ہم ذہن میں بھی ساری باتیں سب کے ذہن میں آ رہی ہیں, بٹ یہ ہوگا کہ بہت سی چیزیں نکل جائیں گی. So you should write down exactly what you want to do. یہ پرسنلی مجھے بھی بڑا ہیلپ کرتا ہے. اور یہ فرام سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو بھی نا ایک ہوتا ہے کنسسٹنسی پرنسپل ہوتا ہے کہ جس پہ آپ جو آپ کہتے ہیں اور یو وانٹ ٹو ایکچولی اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. سو یو وانٹ کنسسٹنسی بٹوین واٹ یو سے اینڈ واٹ یو ڈو, اینڈ اف یو ایکچولی رائٹ دوز تھنگ ڈاؤن تو آپ کو فردر پش کرتا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. انفیکٹ کچھ لوگ جو کمٹ نہیں کرتے نا, وہ اس لیے کمٹ اکثر لوگ رکھتے ہیں کہ یار ہم نے جو کہا ہے نا پورا نہ اترے تو کہو کم تاکہ کم کرنا پڑے. اور اس کا اپوزٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ if you want to do something you start saying it, inshallah I will be able to do this inshallah, and then you actually write down those things. جو آپ کریں گے نا تو physically you would want to be consistent. internally ہمارا میک اپ ایسے ہے. تو لکھنے سے آپ کو ایک فردر کوگنیٹو آپ نے ایک ایکسرسائز کی, اس کی وجہ سے آپ کو ایک فردر پش ملے گا. اور جب آپ ویسے بھی لکھتے ہیں تو اٹس مور لائک اے پلان, جیسے ہم کہتے ہیں نا پلاننگ کرنی چاہیے پریکٹیکلی کہ ہمارے دن کی روٹینز کی. امیجن یور روٹینز ان دا اپ کمنگ ڈیز آفٹر رمضان کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے, کہاں پڑھنا ہے, صبح پڑھنا ہے, شام میں پڑھنا ہے, کتنا پڑھنا ہے, اس کا ٹائم رکھیں. جو میں بات کر رہا تھا ایک منیمم اسٹینڈرڈ سیٹ کریں ہر چیز کا, دعا کا بھی ٹائم سیٹ کریں, ان چیزوں کا, بیکاز دیٹ وڈ ایکچولی ہیلپ اس اچیو آل آف دیز تھنگس. ادروائز نا مجھے فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر جب میں نے بہت سی چیزیں ذہن میں سوچتی ہوتا نا, موٹیویٹ ہم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے اوپر برڈن زیادہ بنا لیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, اور اس میں پھر آدھی چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں اور آدھی چیزیں ہم کرتے ہیں تھوڑا سا, اینڈ دین آہستہ 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 وہ ختم ہو جائے. تو اپنے لیے ایٹ لیسٹ 5 چیزیں کم از کم رکھ لیں دن میں, جتنی رکھنا چاہتے ہیں. مائی ڈیلی 5 رول جو ہے آپ اس کو بنا لیں. مطلب ایک شخص کو اگر بولا جائے کہ آپ نے درخت کاٹنا ہی ہے, اینڈ درخت فار ایگزامپل اس کاٹنے میں 8 گھنٹے لگتے ہیں اسے, وہ شاید پورے 2-3 مہینے گزار دے اور کہا یار 8 گھنٹے تو مجھے مل رہی نہیں ہے, میں کس دن کاٹوں, 2-3 مہینے گزر جائیں. لیکن اگر وہ یہ کرے کہ مائی ڈیلی 5 رول میں رہتے کہ وین ایور آئی گو ٹو دا آفس, میں ایک ایکس میری گاڑی کے بوٹ میں پڑا ہوگا, میں اسے 2 دفعہ ہٹ کروں گا اور میں چلا جاؤں گا. یعنی اف ہی ڈز دس ڈیلی, 2 مہینے بعد وہ درخت کٹا ہوا ہوگا, اس کو ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑی ہوگی اتنی زیادہ نا. سو ایک ڈیلی 5 رول بنا لیں کہ ڈیوائڈ یور بگر ٹاسکس انٹو اسمالر ٹاسکس, اور انشاءاللہ آپ اس کو روزانہ کرنا شروع کر دیں. الحمدللہ میں نے اس بار ٹرائی کیا کہ میں نے نا ایک اپنی چیک لسٹ بنا لی. یعنی میں نے یہاں سیریل نمبر سارے کام جو میں نے کرنے ہیں عبادات کے حوالے سے, ٹھیک ہے, رمضان میں, اور یہاں پہ 1 2 3 4 5 till 30 days, اور ان سب کو میں نے اسکیجول کر لیا کہ مطلب صبح اٹھتے ہی آل عمران کی جس تلاوت ہے یا صدقہ دینا ہے, اور مسواک 5 times, اینڈ دین وین یو ویک, کیا آپ سوئے تھے وضو کی حالت میں, کیا آپ سوئے تھے 2 رکعت پڑھ کے, اور مختلف چیزیں نا آپ اس پہ انکلکیٹ کر لیں کہ کس حد سے آپ ان کو ڈال سکتے ہیں. تو وہ نا آپ جب ان کو روزانہ آپ کہتے ہیں یار وہ سارے ٹیک ہو رہے ہیں, یہ چیز مس ہو رہی ہے, اس کو میں کہاں فٹ ان کروں, اوکے جب میں مسجد جاؤں گا تو میں آئی تھنک عصر کی نماز سے پہلے اس کو فٹ ان کر سکتا ہوں. سو رائٹ اٹ ڈاؤن
کیونکہ ہم کتنے لوگوں نے 2021 کے ریزولوشنز بنائے تھے, کتنے لوگوں نے بنائے تھے 2021 ریزولوشنز, موٹیویٹڈ ہیں, سب سے کامن ہے فٹنس, فیبری تک پھس ہو جاتے ہیں سارے. سو میکڈونلڈز اینڈ اسٹاربکس, گڈ نیوز, یہ جو سارے لوگ ہیں نا واپس آپ کے پاس فیبری میں آ جاتے ہیں واپس. ریسرچ کہتی ہے کہ 92% آف دا نیو ایئر ریزولوشنز فیل, only 8% are successful. کیونکہ وہ نہیں ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ اسلام کا جو مزاج ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ 27 کی رات کو جان لگا دو, رو اور تلاوت اور قرآن اور سب کچھ, although ایگزرٹ کرنا چاہیے اور پھر سارا سال تہجد نہ پڑھو. نہیں, اسلام کا مزاج ہے کہ کنسسٹنٹ رہو. وسیم ہلال بھی کہہ رہے ہیں کہ since I came across YC I removed Instagram and permanently deleted my Facebook account. وسیم اگر تو اس پہ خیر کام آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو اس کو دوبارہ سے انسٹال کر لیں, لیکن آپ اگر اپنے فتنے کا باعث بن رہا ہے, لیکن بہتر ہے کہ اگر نہیں کیا, بہتر ہے کہ نہیں کیا ہوا تو پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے, you get more time to read the Quran انشاءاللہ. سو جو حدیث میں آتا ہے نا کہ احب الاعمال الى اللہ تعالی ادومها وان قل, اللہ تعالیٰ کے جو سب سے بہترین اعمال جو پسند ہے نا وہ کیا ہے کہ جو کنسسٹنٹ بیسس پہ کیے جائیں چاہے وہ تھوڑے کیوں نہ ہو. سو آپ 2 رکعتیں پڑھیں نا روزانہ پڑھیں, ایسا نہ کریں 8 یا 20 پڑھ لی ایک رات اور پھر چھوڑ دی. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ اذا عملت عملہ لازمتہ, جب بھی وہ کوئی عمل کرنا شروع کرتی اس پہ لزوم اختیار کرتی, ہمیشہ کی اختیار کرتی. اب وہ جو حدیث ہے کہ 12 رکعتیں پڑھا کرو دن میں, سنن رواتب, جو پڑھتا ہے اس کو جنت محل تیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, فجر سے پہلے 2, زور سے پہلے 4, زور کے بعد 2, عصر کے مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. ٹھیک ہے, 12. ام حبیبہ نے سنی, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب سے اللہ کے رسول نے سنی اس دن کے بعد انہوں نے کبھی تک نہیں چھوڑی موت تک. ان سے سنی عباس رضی اللہ عنہ نے, کہتے ہیں جب میں نے سنی میں ساری زندگی عمل کرتا رہ گیا, میں نے نہیں چھوڑی. ان سے سنی عمر بن عوس نے, کہتے ہیں جب سے میں نے سنی میں نے ساری زندگی عمل کیا اور نہیں چھوڑا. ان سے سنی نعمان نے, کہتے ہیں جب سے میں نے سنی ساری زندگی عمل کرتا رہ گیا اور نہیں چھوڑی. واللہ they were humans. ہم نے کتنی احادیث سنی اللہ کے نبی کی اور ہم اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے وہ نہیں چھوڑی جب سے میں نے حدیث سنی. حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ جب سے میرے حبیب نے, میرے رسول اللہ نے مجھے وہ تسبیح بتائی نا 33 اور 34 دفعہ والی, سبحان اللہ الحمد للہ والی, میں نے آج تک نہیں چھوڑی. ایک صحابی نے کہا میں علی بن ابی طالب کو ٹیسٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا آپ کو یاد ہے وہ غزوے کی رات ہم ساری رات جہاد کرتے رہتے, ہم سوئے نہیں تھے, گاٹ جا اس دن آپ نے پڑھی؟ کہتے ہیں واللہ اس دن ہی میں نے پڑھی. یعنی there were people when they used to act on something they used to make it permanent, never undo it again. So رمضان کے مہینے میں جو آپ نے ایکشنز ڈیولپ کیے it is about time. یہ ایک ٹریننگ پروسیس تھا کہ جو آپ نے اب جو کیا ہے نا اب اس کو کنسسٹنٹلی آپ نے اگلے 11 مہینوں تک چلانا ہے. ہاں کوئی ایک چیز مس ہوگی نو پرابلم, کیونکہ رمضان میں انسان اوور ایگزرٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن جو آپ نے کیا ہے اب اس کو چلاؤ. تہجد کی نماز بے شک 2 رکعتیں ہیں پڑھو, and tahajjud is a very special time, night prayer is a very special time. اللہ اکبر. ایک عاشق اپنے محبوب کو نا رات کا ٹائم ڈیڈیکیٹ کرتا ہے because it is an emotional spiritual time. Islam takes benefit of this special time. تم اگر اللہ سے پیار کرتے ہو تم اللہ کے پاس آؤ گے. یعنی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تو ان لوگوں کے نا پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اکثر ٹائم کے لیے. تو پوائنٹ از جو ہم نے کیا اس کو کنسسٹنٹ بیسس پہ عمل کریں. اور میں آپ لوگوں سے فائنل ورڈز بھی لینا چاہوں گا انشاءاللہ کہ اسٹارٹنگ فرام ابو سعد انشاءاللہ کہ آپ کے کیا دس از دا فائنل پوڈ کاسٹ, دس از لاسٹ شو انشاءاللہ. اور آپ کی بہت ریکویسٹس آئی ہیں کہ اس کو کنٹینیو کریں, ہم منتھلی بیسس پہ یا کسی اور انشاءاللہ اس کو کریں گے, لیکن انشاءاللہ آپ کی ریکویسٹ کو لازمی کیٹر کریں گے. سو ابو سعد اینی فائنل ورڈز؟ اس میں کوئی بھی ایسے ہمارے بھائی ہیں جو دے وانٹ ٹو چینج, فار انسٹنس عموماً ہوتا ہی ہے یونیورسٹیز میں, دوستوں یاروں میں پیئر پریشر اتنا ہوتا ہے تو لوگ جو ہے نا عموماً ہمیں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ دیکھو یار وہ بھی تو کر رہے ہیں نا, وہ بھی تو کر رہے ہیں نا, ساری دنیا ایسے کر رہی ہے. تو اس کا بڑا آسان سا حل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا, قل لا یستوی الخبیث والطیب, کہ ایک لائن ڈرا کر دی گئی ہے کہ جو یعنی گندگی ہے یا برائی ہے اور جو اچھی چیز ہے یعنی جو اچھائی ہے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ, چاہے تمہیں ہر طرف برائی نظر آ رہی ہے اور تم پوری دنیا میں ایک ہی بندے بچے ہو مسلمان, تم نے کافر نہیں بننا, تم نے مسلمان ہی رہنا ہے, پریشر میں نہیں آنا. یعنی عموماً ہم لوگ نا پریشر بہت لے رہے ہوتے ہیں
کہ یار سب لوگ کر رہے ہیں, وہ ہمارے آپ کو رشتہ دار کہیں گے ساری دنیا کر رہی ہے, تم کیوں پھر ایسے کر رہے ہو, ساری دنیا جو ہے دیکھو تم نے داڑھی رکھی ہے. ایک لائن پڑھی تھی, آپ کنٹینیو کیجیے گا اس کے بعد, کہ نیکی نیکی ہے چاہے کوئی نہ کر رہا ہو, اور برائی برائی ہے چاہے ہر کوئی کر رہا ہو. آیت یہی کہتی ہے کہ یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ. وہی بات آتی ہے کنسسٹنٹ رہنے کے لیے اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اپنا ریلیشن اسٹرانگ رکھیں, اپنے دوست ایسے پک کریں جو آپ کو یعنی اگر آپ یعنی وہ جا رہے بھی ہو نا اس جگہ پہ تو آپ کو وہ کھینچ کے لے کے کیا کر رہے ہو سبحان. اور وہی اصل دوست ہیں ہمارے, ٹو بی ویری آنیسٹ. وہ کیا دوست ہیں کہ وہی والی بات ہو جائے گی یوم یفر المرء من اخیہ, یعنی وہ دوستی نہیں ہوگی وہاں پہ, وہ دوست ایسے دوست کام نہیں آنے والے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقین, بالکل متقین نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے دوست, باقی قریبی دوست بھی دشمن ہو جائیں گے. تو یہ ہے اچھی آپ کمپنی رکھیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ رکھیں, اور قرآن کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ رکھیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ نماز کو آپ چھوڑیں, یعنی جو مرضی ہو جائے نماز کو مت چھوڑیں آپ. جو یہ پریکٹس ہماری اگر 30 دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروا دی ہے, الحمدللہ ایسا ایٹماسفیئر بنایا ہوا تھا کہ نماز پڑھنی ہے, وی شوڈ اسٹک ٹو اٹ. تو باقی انشاءاللہ. شیخ علی. ہاں برو, میں ہی سوچ رہا تھا کہ اگر جو بھی ہمارے بردرز اینڈ سسٹرز جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور چاہے ابھی دیکھنا شروع کیا ہے, جب سے 11th آور اسٹارٹ کی جب تب سے دیکھنا شروع کیا ہے, اگر تو ان میں سے ان چند لوگوں نے یہ چیز ڈیولپ کر لیا نا کہ ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو گیا ان کا, ایک بیٹل سٹارٹ ہو گئی ہے ان کے ہارٹ اینڈ مائنڈ کے درمیان, یو نو, کہ یار جو ہم کر رہے تھے نا وہ ٹھیک نہیں تھا, کچھ اور ہے جس کی طرف ہمیں جانا ہے. اگر تو یہ بیٹل سٹارٹ ہو گئی ہے نا تو آپ کو مبارک ہو بھائی, صحیح بات, ٹھیک ہے. اب آپ نے نا, اب آپ یہ بیٹل جو ہے نا یہ لائف لانگ بیٹل ہے. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی نا وہ اسٹرائیو کرتا رہتا ہے, وہ رکتا کبھی بھی نہیں ہے ساری زندگی. وہ دم تبھی لے گا جب قیامت کے دن اپنا پاؤں اس کا جنت میں چلا جائے گا, تب وہ رکے گا جا کے, تب اس کی ایفرٹ ختم ہوگی. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ یوزلی وی آر گوئنگ ود دا فلو, جو سوسائٹی کر رہی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وین دس بیٹل اسٹارٹس نا اینڈ یو ویک اپ فرام دس sleep I would say, so that is the time when you should congratulate yourself. اور وہ سارے steps جو ہم نے بات کی ہے نا ان کو میرے خیال سے adopt کرے شخص, ہر بندہ, and this should be the way forward. Beautiful, beautiful. کہ آپ کے جو اندر سے جنگ شروع ہونا چاہیے, یعنی یہ اسٹارٹ فرسٹ اسٹیپ لے لیا الحمدللہ, that's the starting point. شیخ علوی. جو شیخ علی نے بات کی ہے نا کہ اگر وہ اندر جو اگنائٹ ہو گیا نا تو اب سیز دس اپرچونٹی. آئی تھنک اللہ تعالیٰ نے رمضان میں آپ کو یہ موقع دیا, ناؤ دیر از اے ڈیزائر ان سائڈ ٹو چینج انشاءاللہ. تو اس کو نہ سیز کریں, ڈونٹ لیٹ اینی تھنگ کم ان یور وے. کوئی کمپنی, کوئی اور چیز, کوئی ڈیلے, پروکریسٹینیشن کچھ بھی نہ ہو. ابھی کے ابھی نا ایک کوئک سا پلان بنائیں, رائٹ تھنگس ڈاؤن, ارادہ کریں, نیت کریں, دعا کریں, یا مقلب کرو ثبت قلبی علی دین, یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دلوں پھر میرے دل کو نا دین پہ ثابت قدمی کی دعا کریں کہ مجھے کنسسٹنسی نیکی پہ جمنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کو نا لائک اسے سیز دس اپرچونٹی, ڈونٹ جسٹ ڈیلے اٹ. اس کو نا کہ رمضان کے بعد یہ نہیں کہ سوچے کہ عید کے بعد یہ شروع کر لیں گے یا ہفتہ بعد کر لیتے, تھوڑا چل کر لیں. کیونکہ یہ بڑا ٹریپ ہی ہوتا ہے شیطان کا بھی کہ وہ کہے گا یار اتنی تو نے رمضان میں محنت کی ہے, اتنے لیکچر سنے, اتنی عبادت کی, تو 3-4 دن تو چل کرنا بنتا ہی ہے نا, تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤ ایزی. وہ 3-4 دن کے بعد نا وہ ریلیکسیشن آپ کو سمجھ نہیں لگے گی کہاں سے کہاں لے کر جائے گی. اسپیشلی وہ جو آپ نے کہا نا کہ لکھ لیں, وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کہ ابھی آپ کا کوئی بھی روم ہے کہیں پہ بھی نا, اگر وائٹ بورڈ بے شک آپ لگا لیں, ان فیکٹ اٹس بیٹر کہ وائٹ بورڈ ہو جہاں پہ ڈسپلے ہو وال پہ نا, یو جسٹ رائٹ واٹ یو وانٹ ٹو اچیو. ایک چھوٹی سی چیز اس میں ایڈ کرتا رہوں گا, یہ بھی فرام دا سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو نا, آپ کو بلکہ یاد ہو ہم نے والد ابراہیم کے پاس گئے تھے, ایک سپورٹ گروپ کی بھی ہم نے بات کی. اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ نیو اور ڈیفیکلٹ آپ کو لگ رہا ہے, یا تو سپورٹ گروپ بنائیں, یا اس کی اکاؤنٹیبلٹی اس طرح رکھیں کہ آپ کے اگر وائف ہے, بہن بھائی, کسی کو نا اس کے ساتھ اپنے ایڈ کریں, اور وہ آپ ایک دوسرے پہ نا چیک رکھ رہے ہو. اٹ ایڈز فردر ٹو دس چینج پروسیس میں نا ہیلپ کرتے ہیں. اگر بالکل اکیلے ہو نا تو آپ اپنے آپ کو خود ایکسکیوز بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں, یار آج یہ وجہ ہو گیا. دوسرے کو سامنے جواب دہی جب ہوتی ہے نا, آئیڈلی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی, لیکن شروع میں اگر آپ کے فرینڈ, بہن, وائف, ہسبینڈ ایک دوسرے کے نا تھوڑی سی اکاؤنٹیبلٹی رکھیں کہ یار یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے, تبھی یہ گھر میں اگر وائٹ بورڈ ہے اس پہ لگا کے رکھ لیں, پوری فیملی مل کے کر سکتی, تو انشاءاللہ جب آپ مل کے کرتے ہیں نا اٹ بیکمز ایزی. ایگزیکٹلی, صحیح بات ہے. تو جزاک اللہ خیر ایوری ون. اور میری طرف سے جو آخری 1-2 باتیں وہ یہ ہیں کہ امیجن یور سیلف میٹنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ جو ساری ایفرٹ ہے نا یہ اس مومنٹ کے لیے کریں کہ یو گو اینڈ میٹ دا رسول ایٹ حوض کوثر اور وہ آپ کو کہیں کہ یو ڈیڈ اے گریٹ جاب. رمضان 2021 was a time when you changed. Alhamdulillah, you have made it to al-Hawz and you have made it to me and you welcome to Jannah. So اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یا رب میں نے اس مومنٹ کے لیے اور تیرے چہرے کے دیدار کے لیے میں نے ساری ایفرٹ کرنی ہے. اور یاد رکھیں کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو ہم چھوٹے تھے, رو رہے تھے, اور رونا ہماری لائف کی نشانی تھی. زندگی اس طرح گزاریں کہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں نا تو ہم سیٹسفائیڈ ہوں, ہم خوش ہوں اور لوگ رو رہے ہوں کہ کاش اس کو کچھ اور ٹائم مل جاتا تو اس دنیا اچھی جگہ ہوتی رہنے کے لیے. اور آپ کو سیٹسفیکشن ہو کہ الحمدللہ یا رب آئی ڈیڈ مائی بیسٹ, جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا. اینڈ فار جنہ بیکاز اٹس ورتھ اٹ. یو نو واٹس دا بگیسٹ لاس؟ knowing الجنۃ ارضها السماوات والارض and not finding a single place in جنہ. کہ جنت کی جو واسٹنس ہے اتنی بڑی ہے اور آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے, لیکن اس میں اس انسان کو ایک کمرہ بھی نہ ملے. دس از دا بگیسٹ لاس. تو اس کے لیے جو ہے نا, اس جنت کے لیے, اس انعامات کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, فبذلک فلیتنافس المتنافسون, اس چیز کے لیے انشاءاللہ ایفرٹ کریں. اور امید ہے اللہ تعالیٰ یعنی جو یہ 11th آور کا شو ہے بہت سارے لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنایا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال میں بھی ان گھنٹوں کو لکھ دے اور ہمیں بھرپور اس کا اجر نصیب فرمائے. آپ ہر چیز پر قادر ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے بہترین اجر کی بھی امید ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو سلسلہ ہے دین کی دعوت کا یہ چلتا رہے گا. امام شیخ البانی کہا کرتے تھے کہ طریق اللہ طویل, اللہ کا جو راستہ ہے وہ بہت لمبا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے اینڈ تک پہنچنا ڈیمانڈ نہیں کرتے. واٹ ہی ڈیمانڈس فرام اس از کہ ہم اس راستے پہ چلتے چلتے مر جائیں. سو ہم نے اس راستے پہ یہ ایفرٹ کرتے کرتے, اسٹرگل کرتے کرتے انشاءاللہ مر جانا ہے. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ونرز ہوں, ہم جیتنے والی سائڈ پہ ہوں اور ہم کم ہار رہے ہوں. اور جب ہار رہے ہیں تو توبہ کر لیں, استغفار کر لیں. اللہ بہت گناہ معاف کرنے والا ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. آخری ایک دو کامنٹس پڑھ کے انشاءاللہ ہم بات ختم کرتے ہیں. سسٹر سیدہ نعمہ کہہ رہی ہیں ریئلی بینیفیشیل اینڈ لائف چینجنگ لیکچرز. جزاک اللہ وائس ان the whole team behind it. Even if it's ending, we must remember that the change doesn't have to end. Let's all try to keep moving. And I really thank our team members, mashallah. مزمل, سعد, احتشام, شکیل جو کہ ہمارے پوسٹرز بناتے رہے. مزمل اور سعد ماشاءاللہ جو کیمرہ شفٹنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سعد کر رہے ہوتے ہیں, اور مزمل ماشاءاللہ اس کو سارا مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا بھی بہت زیادہ اس میں ایفرٹ ہے. ان لوگوں کو بھی, ان کی فیملیز کو بھی اپنے دعا میں خاص یاد رکھیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل کر دے جن کو اللہ جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے اس رمضان میں. بارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.